یہ وہ واحد قلعہ ہے دنیا کا جس سے لوگ نکلنا چاہ رہے ہیں بجائے اس کے اندر آنے کے لیے تحفظ کی خاطر لوگ اس قلعے سے باہر جانا چاہتے ہیں. قلعہ بنتا کیوں ہے؟ تحفظ پرووائڈ کرنے کے لیے. ہم تحفظ کی خاطر اس قلعے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں. Sir, comes 1947. A new country came into existence with the name of Pakistan. ایک نئی قوم بن گئی, نیو نیشن. سراؤنڈنگس میں دیکھیں تو ایسٹ میں اگر جائیں تو ہم انڈیا ہے جس کی ہزاروں سالہ پرانی تہذیب ہے. تو ویسٹ میں اگر دیکھ لیں تو افغانستان ہے, وہ بھی ان کو بھی اپنی تہذیب پر ناز ہے. ساؤتھ ویسٹ میں دیکھ لیں تو ایران ہے, اس میں بھی میں نے خود ادھر دیکھے ہیں. اپارٹ فرام دیئر ریلیجیس ایفیلیشن, نوروز اور اس طرح کے جو ہے وہ سیلیبریشن وہ کر رہے ہوتے ہیں. چائنا ہے, اس کی اپنی ہے. ہم جو ان سب کے درمیان میں, ایون تو بنگلہ دیش کو بھی دیکھیں تو ان کی بھی ایک ہسٹری ہے. ہم جو ایوالو کر کے 1947 میں آؤٹ آف آل آف دیم, تو ہماری تہذیب ہے کیا اور ہم کس تہذیب سے اپنے آپ کو ایفیلیٹ کریں؟ تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ہم ان سب تہذیبوں کو چھان دور ہیں, کیونکہ ایک عربیوں کا ڈرامہ آتا ہے تو ہم ان کے کچڑ جڑ جاتے ہیں, کبھی ہم عربیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. دیکھیے, دو مسئلے ہیں بنیادی طور پر. یہ بات میں نے برملا کہی ہے اور کئی دفعہ کہی ہے کہ 47 کی تقسیم غلط تھی, نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن چونکہ اب یہ بات میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں اور اس کو بہت بول چکا ہوں, تو یہ بار بار کہنے والی بات نہیں ہے. لیکن بہرحال تقسیم ہو گئی ہے. وہ میری پیدائش سے پہلے ہو گئی تھی, آپ کی پیدائش سے پہلے ہو گئی تھی. سو ہم پیچھے تو نہیں جا سکتے, اس کو پہیا گھما نہیں سکتے الٹا. لیکن کچھ چیزیں ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ تقسیم بیسیکلی بنیادی طور پر زمین میں کھینچی ہوئی ایک لکیر ہے. یہ آپ کا ڈی این اے چینج نہیں کرتی, ٹھیک ہے, نہ ہی یہ آپ کی تہذیب چینج کرتی ہے, نہ ہی یہ آپ کی اینسیسٹری چینج کرتی ہے, نہ ہی یہ آپ کی صدیوں پہ پھیلی ہوئی تاریخ کو بدلتی ہے. پاکستان کو اگر آپ کچھ سمجھنے, پاکستان ایک امیجنڈ کانسیپٹ ہے نا. پاکستان نام کی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی تھی 70 سال سے پہلے. تو یہاں پہ پنجابی ہیں, ان کی بڑی رچ ہسٹری ہے. یہاں پہ بلوچ ہیں, ان کی اپنی ہسٹری ہے, ان کا اپنی تہذیب ہے. سندھیوں کی اپنی ہے, کشمیریوں کی اپنی ہے, پشتون ہمارے جو بھائی ہیں ان کی اپنی تہذیب ہے. وہ کہیں افغانستان کے ساتھ زیادہ اپنے آپ کو الائنڈ سمجھتے ہیں, وچ از اوکے. جو پنجابی ادھر کا ہے, وہ چڑھتا پنجاب اور لہندے پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو زیادہ الائنڈ سمجھتے ہیں. سندھ میں آپ جائیں گے تو سندھ میں بھی سرحد کے دونوں طرف جو ہے وہ کمیونیکیشن پاسبلٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں. تو جو یہ اس علاقے کی جو تہذیب ہے, جسے ہم دریائے سندھ کی تہذیب یا انڈس ویلی سویلائزیشن کہتے ہیں, یا ہم اگر پیچھے انڈو آرین لینگویجز کے اوپر چلے جائیں, یا انڈو آرین جو ہمارا پورا ایک پرسپیکٹیو ہے, تو ہم اسی سے بلونگ کرتے ہیں. اچھا, مسئلہ صرف یہ ہوا ہے کہ چونکہ ہم نے 47 میں ایک مصنوعی آئیڈینٹی کریٹ کرنے کی کوشش کی, which has to do with religion, which is not to do with culture, which is not to do with language, which is not to do with customs, it is with religion. تو ہم نے اپنے آپ کو ایک مصنوعی طور پہ عربوں کے ساتھ پہلے, پھر ایک خاص ہمارے طبقے نے ایرانیوں کے ساتھ اپنے آپ کو, اور اللہ بھلا کرے میڈیا کا, اب ہم نے ترکوں کے ساتھ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کر دیا ہے. تو اس میں ہماری جو اپنی شناخت ہے, جو میرا خیال ہے ان تینوں شناختوں سے کہیں زیادہ طاقتور ہے, جو ہماری اپنی سویلائزیشن ہے, اس خطے کی جو تہذیب ہے دریائے سندھ کے کنارے پہ رہنے والے لوگوں کی, یا جو بلوچ علاقے ہیں ہمارے, جہاں سے ایکچولی میرا خیال ہے دریائے سندھ تو نہیں گزرتا وہاں سے, لیکن بہرحال وہ اس کی اپنی ایک سویلائزیشن, تو ہماری بڑی رچ سویلائزیشن ہے. میں اکثر اوقات دہراتا ہوں کہ علامہ اقبال کے 1930 کے جو خطبہ ہے, وہ خطبہ الہ آباد, اس میں سے جو سب سے امپورٹنٹ جو وہ ایک تو یہ کہ ہم اسے مس ریپرزینٹ کرتے ہیں, اس میں پاکستان کی کوئی بات نہیں ہے. لیکن بہرحال وہ اب کیا کیا جا سکتا ہے, ہمارے یہاں ہر چیز کو جو توڑ موڑ کے جھوٹ بنا کے پیش کرنے کی ضرورت ہے, بٹ اٹس اوکے. لیکن اس کے اندر جو ایک بہت امپورٹنٹ جو what you can take away from that particular address is کہ اقبال نے کہا تھا, اور اقبال سے میرے بڑے شدید اختلافات ہیں فلسفیانہ موضوعات کے اوپر, یا ان کے شاعری کے حوالے سے, یا ان کے نظریاتی جو ان کی تشکیل ہے اس سے, بٹ آف کورس آئی کنسیڈر ہم اے گریٹ پوئٹ. لیکن وہ جو خطبہ ہے اس کے اندر ایک بہت انہوں نے اہم بات کی جس سے میں بہت شدید اتفاق رکھتا ہوں, وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ بر صغیر کے مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ, اور یہ 47 سے پہلے مسئلہ پیدا ہو چکا تھا, وہ ہے عرب امپیریلزم. اٹ واز ناٹ برٹش امپیریلزم, اٹ واز عرب امپیریلزم. تو اپنے آپ کو جب آپ نے عربوں کے ساتھ جوڑنے کی جو آپ کی ایک صحیح ہے نا, وہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گی. تو جب تک آپ عرب امپیریلزم سے پیچھا نہیں چھڑائیں گے, یہ آپ کو جو ہمارے یہاں جو مختلف قسم کے نسبی فخر ہم نے ایجاد کر لیے ہیں, جو مطلب میرا نام دیکھیں گے تو میرا نام ایک عربی نام ہے بنیادی طور پر. یہ چونکہ حاشر جو ہے اس زمانے میں ہو سکتا ہے میرے والدین کو پسند, انہوں نے رکھ دیا نام, لیکن اگر میں یہاں پہ آج فرض کر لیجیے کسی بچے کا نام جو ہے وہ
اگرچہ ناموں سے کوئی فرق نہیں پڑتا, نام بیسیکلی آپ کو پکارے جانے کا طریقہ ہے, بٹ بیسیکلی دکھائی دیتا ہے کہ کلچر کے اندر چیزیں کس طرح انفیوز ہوتی ہیں اور آتی ہیں. تو جو عرب امپیریلزم ہے, ہمارے جو بہت سارے ہمارے نسبی فخر اور ہمارے جو ریلیجس فخر اور ہمارے جو قبائلی ہم نے اپنے اندر جو بلا وجہ کی ایک وہ اتاری ہوئی ہے, یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے. تو اس نے ہمیں اپنے کلچر سے کاٹ کے رکھ دیا, اور چونکہ اپنے کلچر سے کاٹ کے رکھ دیا تو یہ ایک مصنوعی سی ہم نے آئیڈینٹی ہے, مصنوعی سی فضا ہے جس میں ہم سانس لیتے ہیں. مصیبت یہ ہے کہ عرب جو ہے وہ آپ کو گدھا سمجھتے ہیں بنیادی طور پر, اور ہم اپنے آپ کو عرب سمجھے جانے پر مصر رہتے ہیں. سر وہ تو ہم سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں, آئی تھنک ہم ہی ان کے پیچھے جو ہے نا, جو میں نے ایک وہ پنجابی ٹرم یوز کی, پچھڑ چڑھے رہتے ہیں ان کے ویسے. تو وہ تو میرے خیال میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے وہی 47 میں ایک آئیڈیولوجیکل ڈیلوژن یہاں کریٹ کر دی, ایک نظریاتی فریب کھڑا کر دیا. اب اس نظریاتی فریب کا لامحالہ نتیجہ یہ تھا کہ آپ نے جب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس خطے کی کلچر امپورٹنٹ نہیں ہے, اس خطے کی زبان امپورٹنٹ نہیں ہے, آپ کی مشترکہ جو ثقافت ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے, تو بھائی امپورٹنٹ کیا ہے؟ تو امپورٹنٹ تو مذہب ہے. اچھا مذہب ہے تو مذہب کی سورس کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ تو جو ہمارے اہل تشیع ہیں انہوں نے وہ سورس جو ہے وہ ایران میں ڈھونڈ لی, اور جو ہمارے اللہ معاف خیر اللہ معاف کرے گا یا پتہ نہیں کرے گا مجھے نہیں پتا, لیکن جو ہمارے اہل سنت ہیں انہوں نے وہ پناہ جو ہے وہ سعودی عرب میں ڈھونڈ لی. تو اللہ کا فضل ہے کہ ہم پچھلے 70 سال سے ایران اور سعودی عرب کی پراکسی کے طور پہ جی رہے ہیں. ہماری اپنی آئیڈینٹی کہیں بیچ میں گم ہو گئی ہے, جو ایران اور سعودیہ شاید دونوں سے زیادہ پرانی, زیادہ رچ اور زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. تو جب تک ہم اس سے دوبارہ نہیں جڑیں گے تب تک تو مجھے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے بہتری کے. لیکن چونکہ ہمارا وہ عرب امپیریلزم کا یا مسلم امپیریلزم کا جو ایک جو ہماری ڈیلوژن ہے وہ ختم ہونے کو نام نہیں لے رہی, تو میں کیا کر سکتا ہوں اس میں. جی سر, مجھے بھی جہاں تک اگر میں نے جتنا دیکھا تو مجھے لگتا ہے ایک فیک فیلنگ دی گئی ہے ہمیں, وہ اس وجہ سے کہ اگر آپ دیکھیں تو کئی آپ کو انٹلیکٹ یہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ اگر آپ ان سویلائزیشنس کو یا ان تہذیبوں کو فالو کریں گے تو پاکستان کی بقا خطرے میں, تو اس وجہ سے اپنی ذاتیں اپنی قومیں بھول کر صرف پاکستانی بننے کی کوشش کی جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ریئلسٹکلی ہماری سویلائزیشن ہے, اگر ہم اپنے آپ کو ان سے ایفیلیٹ کریں تو پھر جو ہے وہ ٹو نیشن تھیوری جو ہے وہ ایک طرح سے نگیٹ ہو جاتی ہے. ٹو نیشن تھیوری تو خیر مطلب میں نے زندگی میں بہت سے لوگوں کی بہت سی پولیٹیکل تھیوریز اور بہت سی اینتھروپولوجیکل تھیوریز اور بہت سی سوشیولوجی سے عمرانیات والی تھیوریز دیکھی ہیں, لیکن دو قومی نظریہ ٹیکس دا کیک, اس سے زیادہ بیوقوفانہ تھیوری جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. آپ کینیڈا میں رہتے ہیں اور آپ کے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں وہ آپ کا مذہب آپ سے شیئر نہیں کرتے, تو آپ کیوں رہ رہے ہیں کینیڈا میں؟ آپ کو ہجرت کر جانی چاہیے وہاں سے. اگر آپ کیونکہ دو قومی نظریہ صرف یہ تو نہیں کہتا کہ آپ اور ہندو مختلف ہیں, دو قومی نظریہ تو کہتا ہے کہ مسلمان مختلف ہے, وہ ہندو سے بھی مختلف ہوگا, وہ عیسائی سے بھی مختلف ہوگا, وہ یہودی سے بھی مختلف ہوگا, وہ ایتھیسٹ سے بھی مختلف ہوگا, وہ بدھسٹ سے مختلف ہوگا. تو مسلمان بیچارہ تو صرف وہیں رہ سکتا ہے جہاں 100% مسلمان رہتے ہیں, باقی تو ہر جگہ اس کو نہیں رہنا چاہیے. تو کیا وجہ ہے کہ آج ہماری 90% پاپولیشن جو ہے وہ پاکستان چھوڑ کے ایسے ملکوں میں جانا چاہتی ہے جو ایکچولی پریڈومیننٹلی مسلمان نہیں ہیں, اور ہمارا جو اوورسیز طبقہ ہے وہ تھرائیو کر رہا ہے ایسے ملکوں میں جو مسلمان نہیں ہیں. تو دو قومی نظریہ تو بیسیکلی ردی کی ٹوکری میں پیدا پھینکنے والا نظریہ ہے. آپ قومیں جو ہیں وہ مذہب سے نہیں بنتی, مذہب ایک ایلیمنٹ ہو سکتا ہے, بٹ اس کو قوم کی اونلی آئیڈینٹی بنا دینا اور اس کی بیس پہ آپ ہجرت کر دینا اور اس کی بیس پہ خطہ کریٹ کر دینا تو بہت بیوقوفی والی بات ہے. تو دو قومی نظریہ تو یہ مسئلہ. اچھا دو قومی نظریہ پاکستان بن گیا, اب کیا کریں دو قومی نظریے کا؟ چلیں آپ نے بنا لیا, آپ الگ ہو گئے, ادھر پاکستان میں کیا کریں گے؟ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ اب قوموں نے اپنے اپنے نظریے بنا لیے ہیں. اب ہمارے یہاں اس وقت 6 قومی نظریہ یا 8 قومی نظریہ چل رہا ہے, جس میں ساری قومیں ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی, اپنے اپنے نظریے چل رہے ہیں, بالکل اپنے اپنے نظریے چل رہے ہیں. تو وہ ہمیں بڑے آرام سے پتہ لگ جانا چاہیے. تو یہ بنیادی طور پر جو یہ ساری جو ایک نظریاتی فریب کی فضا ہے نا, جب تک, اور یہ مطالعہ پاکستان کی جسے ہم مخلط قوم کہتے ہیں, جب تک, اور پاکستان کی بقا اللہ معاف کرے, میں جب سے پیدا ہوا ہوں پاکستان کی بقا تو جب سے میں نے ہوش سنبھالا تبھی سے خطرے میں. جو میرے سے پچھلی نسل تھی انہوں نے جتنی زندگی گزاری ان کی بھی ساری خطرے میں ہی رہی. تو یہ مجھے کوئی ایک سال یا کوئی ایک مہینہ کو بتا دے جس میں یہ بقا خطرے میں نہیں تھی. تو ایسی چیز بنانی ہے جس کی بقا جو پہلے دن سے انڈینجرڈ اسپیشیز ہے اور جو کبھی اس بقا سے باہر نہیں آئی. ہمیشہ ہم نازک موڑ سے گزر رہے ہوتے ہیں, ہمیشہ ہماری بقا خطرے میں ہوتی ہے. سو یو نو وی نیڈ ٹو کم out of this delusion now.
جی سر، یہ سوال میں نے امتیاز گل سر سے بھی کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا وہ تاریخ کا نازک موڑ جو ہے نا ختم ہوتا مجھے دکھائی نہیں دے رہا، تو ہم اسی پر جو ہے وہ سفر کرتے رہیں گے. تاریخ کا کوئی نازک موڑ نہیں ہے، وہ ہم نے صرف لوگوں جی کو الو بنانے کے لیے ایک ٹرمنالوجی کریٹ کی ہوئی ہے. بالکل سر. اچھا سر، تاریخ کا آپ بینگ این ایجوکیشنسٹ، جی پاکستانی آپ نے کافی زیادہ جو ہے وہ پالیسیز کے اندر اور اس کے علاوہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے اندر بھی آپ کا کافی کنٹریبیوشن رہا ہے اور کام رہا ہے. تو پاکستانی ایجوکیشن سسٹم میں اگر ہم دیکھیں تو بہت سے کاؤنٹلیس ایجوکیشن بورڈس ہمیں ملتے ہیں جن میں ایجوکیشن اور اسٹینڈرڈز بھی کے درمیان بھی ایک ہیوج گیپ ہے. ایک جی طرف تو ایکسٹریملی ہائی اسٹینڈرڈس کے انسٹیٹیوٹس ملتے ہیں جہاں سے اس ملک کی رولنگ ایلیٹ پروڈیوس ہوتی ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ گورنمنٹ پبلکلی فنڈڈ اسکولز ہیں جنہیں ہم، کیونکہ میرا تعلق سندھ سے ہے، تو گورنمنٹ اسکولز کو ہم ایک ٹرم یوز کرتے تھے پیلے اسکول، کیونکہ ان کا یونیفارم پیلے کلر کا ہوتا تھا، ٹھیک. اور وہاں سے صرف کلرکس جو ہے وہ پروڈیوس ہو رہے ہیں. تو سر اتنا آپ نے کام کیا ہے اس کے اندر سے، تو اس میں یہ ایجوکیشنل ڈفرینسز اور ڈسپیرٹی کو ختم کرنے کے لیے مطلب یہ کس طرح ختم ہو سکتی ہے، اور آپ نے کبھی مطلب پالیسی میکرز کو یا ان لوگوں کو اس پر توجہ دلائی ہو؟ ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتے ہوئے بولوں گا کہ میں ادھر کینیڈا میں رہتا ہوں، ہمارے پاس بھی ادھر ایجوکیشنل بورڈس ہیں اور میرے بچے جو ہیں وہ پڑھتے ہیں ان میں، لیکن یہ کہ کیوریکولم ایک ہے، سلیبس ایک ہے، چاہے آپ ادھر پڑھ رہے ہیں البرٹا میں پڑھ رہے ہیں، چاہے آپ انٹیریو میں پڑھ رہے ہیں، چاہے آپ پبلک اسکول میں پڑھ رہے ہیں، چاہے آپ پرائیویٹ اسکول میں پڑھ رہے ہیں. جی میں دیکھیے یہ بہت ایک کھپی قسم کا اور بہت کمپلیکیٹڈ ملٹی لیئرڈ سوال ہے جو آپ نے کیا. پہلی بات یہ کہ میں یکساں جو نظام تعلیم ہے اس کے کانسیپٹ کو خاص یقین نہیں رکھتا، نہ ہی میں سنگل نیشنل کریکولم کو کوئی خاص اہمیت دیتا ہوں. میرے نزدیک یہ بڑی سپرفیشل سی باتیں ہیں. دنیا کا کوئی ملک اٹھا کے دیکھ لیجئے، وہاں ملٹیپل پیرلل ایجوکیشن سسٹم چل رہے ہوتے ہیں. ہر جگہ پرائیویٹ اسکولز بھی ہوتے ہیں، ہر جگہ ارسٹوکریٹس کے بچوں کو پڑھانے والے بھی اسکولز ہوتے ہیں، ہر بالکل ہے. جگہ شادیہ کو سرو کرنے والے اسکول ہوتے ہیں، بہت مہنگے اسکول ہوتے ہیں، بہت سستے اسکول ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، یہ ہر جگہ ہوتا ہے. اس میں کوئی ایسی کوئی خاص بات نہیں کہ یار پرائیویٹ اسکول ختم کر دیں تو یہ کر دیں وہ کر دیں. میں گورنمنٹ اسکول کا پڑھا ہوا ہوں. میں جب چھوٹا تھا تو میں ٹاٹ کے اس پہ بیٹھا ہوا ہوں. میں ایچیسن میں نہیں گیا. میں گورنمنٹ پائلٹ ہائی اسکول وادت روڈ کا پڑھا ہوا بچہ ہوں. ٹھیک ہے، سو ڈو آئی سر. سرکاری اسکول کا پڑھا ہوا. تو میں کوئی اتنا برا نہیں کیا میں نے سرکاری اسکول میں پڑھ کے بھی. ٹھیک ہے، تو رولنگ ایلیٹ بھی ہماری ساری کوئی اگر آپ نکالیں گے تو ایچیسن کی پڑھی ہوئی کدھر ہے رولنگ ایلیٹ؟ یا مطلب یہ ہے کہ آپ کی دیکھیے ایک رولنگ ایلیٹ ہے آپ کی اسٹیبلشمنٹ. وہ غریب تو کبھی ان مہنگے اسکولوں میں وہ نہیں گئی. اسٹیبلشمنٹ سے تعلق رکھنے والے میں نام آپ گن لیجیے آج بھی جو پاکستان کے پالیسیز بنا رہے ہیں وہ تو ان اسکولوں میں نہیں گئی. اسمبلیوں میں آپ کے بہت سارے جو پولیٹیشنز بیٹھے ہیں، بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، وہ شاید کالج بھی نہیں گئے. تو یہ بھی ایک مت ہے کہ جی رولنگ ایلیٹ جو ہے وہ ایچیسن سے یا کراچی گرامر اسکول سے ہی برآمد ہوتی ہے. نہیں، ایسا نہیں. بعض اوقات مار کھانا، بعض اوقات اس جگہ رہنا، کسی خطے میں آپ کو زیادہ وہ اندازہ دے دیتا ہے کہ آپ نے کس طرح کام کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ کیسے چلنا ہے. پہلے ایک ڈفرینٹ کہانی. ہم نے ڈسپیرٹی ان ایجوکیشن کو یہاں سنگل نیشنل کریکولم سے سالو کرنے کی کوشش کی، جو کہ ایک انتہائی بیوقوفانہ کام تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ضیاء صاحب کے دور کے بعد سے، خاص طور پہ اس سے پہلے بھی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جتنا کریکولم کو ہم اسلامائز کر لیں گے اتنی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. تو نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہمارے یہاں نہ سیوک سینس پہ کسی کو کوئی معلومات ہیں، نہ ایتھیکل کنسیڈریشن کسی کو پڑھائی جاتی ہیں، نہ کسی کو بنیادی سوشیولوجیکل ایشوز کا علم ہے. لیکن ہر ایک نے سورہ توبہ اور سورہ احزاب اور سورہ مائدہ رٹی ہوتی ہے، اور دعائے قنوت سب کو آنی چاہیے، اس کے بغیر آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے. سو میں وہی کہہ رہا ہوں نا، یہ عرب امپیریلزم کا شاخسانہ ہے جو ہمارے ریلیجس آئیڈینٹی ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے. ہم نے بنا لی نا، مطلب جب پاکستان بنا تو ہمارے کوئی 160 170 مدارس تھے، اب وہ لاکھوں میں ہیں مدارس. تو دین سے دوری تو ہے نہیں ہرگز ہماری، اور اس کے باوجود آپ حالات دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے. تو میں اکثر دفعہ کہتا ہوں کہ جس طرح کا دین یہاں بیچا جا رہا ہے، یہ دین سے قربت کا نتیجہ ہے، کہ یہ جو کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے یہ دین سے دوری کا نتیجہ نہیں ہے. کریکولم کو بھی ہم نے مسلمان کرنے کی کوشش کی. آپ دنیا کے کسی مہذب، کسی ترقی یافتہ ملک کا اگر کریکولم اٹھائیں گے تو وہاں یا تو ریلیجن پڑھایا نہیں جائے گا، یا پڑھایا جائے گا تو بالکل اختصاصی درجے میں، جہاں آپ جا کے ریلیجن کو ایز اے فلسفی پڑھنے کے قابل ہے. بچوں کو آپ مجرد تصورات کی تعلیم نہیں دیں گے. یہ یو ایس میں آپ کو یاد ہے بائبل کی تعلیم پہ پابندی اب سے عائد ہوئے بھی اب 50 سال سے شاید زیادہ ہو گئے کہ آپ بائبل نہیں پڑھا سکتے. اور یو ایس جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ایک ڈیپلی ریلیجیس سوسائٹی ہے ایکچولی. کوئی
ایتھیسٹ سوسائٹی نہیں ہے. بائبل بیلٹ سے جب تک آپ کو ووٹ نہیں ملتا تو پریزیڈنٹ بھی الیکٹ نہیں ہو پاتا وہاں پہ, اس کے باوجود سرکاری اسکولوں میں نہیں کر سکتے. تو ایک تو سر جو ہمارے سوری فار جی انٹرپشن سر, ہمارے پاس ادھر کیتھولک اسکولز ہیں سر, یہ اور ہوں گے, at the یہ time of اختصاصی granting an admission they do confirm it up like are you Christian or not. بالکل ہوں گے, میں ان کے بھی اتنا ہی خلاف ہوں جتنا میں مدارس کے خلاف ہوں. میں تو اس وقت بات کر رہا ہوں کہ آپ کے جو گورنمنٹ کا اسکول, جو ایک گورنمنٹ رن اسٹینڈرڈ اسکول ہے, اس کے اندر آپ کیا پڑھا رہے ہیں اور کیا نہیں پڑھا رہے ہیں. بائبل کی تعلیم اختصاصی اسکول میں تو آپ بند نہیں کر سکتے, لیکن گورنمنٹ رن اسکول جسے گورنمنٹ فنڈ کرتی ہے یا اسٹیٹ فنڈ کرتی ہے, وہاں پہ تو آپ بائبل نہیں پڑھائیں گے نا, بیکاز وہاں مسلمان بچہ بھی پڑھنے آ رہا ہے. وہاں ڈائیورسٹی اور پلورلزم میں تو دیکھیے آپ ہر ایک سے, یہ تو سیوک سینس تو سب کی ایک جیسی ہوگی, ایتھیکل کنسیڈریشن بھی سب کے لیے ایک جیسی ہوں گی, حساب بھی سب کے لیے ایک جیسا ہوگا, جغرافیہ بھی سب کے لیے ایک جیسا ہوگا, فزکس بھی سب کے لیے ایک جیسی ہوگی. ریلیجن ہر ایک کا فرق ہوگا, بلکہ ریلیجن کے اندر بھی فرق ہوگا. مسلمان بچہ آئے گا تو وہ شیعہ بچہ ہوگا, کہ وہ اہل حدیث بچہ ہوگا, کہ وہ احمدی بچہ ہوگا, کہ وہ سنی بچہ ہوگا, آپ کو کیا پتا. آپ ہر ایک کے عقائد کا سیٹ مختلف ہے. تو یہ وہ ڈومین نہیں ہے جہاں اسکولوں کو اسٹیپ ان کرنا چاہیے. مذہب ویسے بھی, ریلیجن بھی, میں کوئی ریلیجن کے اگینسٹ بات نہیں کر رہا ہوں, ریلیجن ایز اے فلسفی ہے نا, تو فلسفی ایک میچور مائنڈ کو پڑھنی چاہیے. مثال کے طور پہ جب ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں انجینئر بننا ہے تو ہم 12 سال کی ایجوکیشن پوری کر چکے ہوتے ہیں. ڈاکٹر بننا ہے تو 12 سال کی ایجوکیشن پوری کر چکے ہوتے ہیں. پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, اکاؤنٹنٹ بننا ہے, آئی ٹی ایکسپرٹ بننا ہے, بایو میکینکس کے اندر جانا ہے, بایو میڈیکل کے اندر جانا ہے, کہاں جانا ہے, یہ اس وقت ہوتا ہے. A mature person should be able to decide. That mature person can also decide کہ یار اسے جو ہے وہ تھیولوجی پڑھنی ہے, اسے کمپیریٹیو ریلیجنس پڑھنے ہیں, اسے یہودیت پڑھنی ہے, اسے اسلام پڑھنا ہے, دیٹس اوکے. لیکن آپ 5 سال کے بچے کو فیصلہ کر لیں گے یار اس کو میں نے حافظ بنانا ہے, اس کو میں نے عالم بنانا ہے, اس کو میں نے ڈاکٹر بنانا ہے, اس کو میں نے انجینئر بنانا ہے, تو یہ بچے کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور آپ کے پورے سسٹم کے ساتھ بھی زیادتی ہے. تو یہ مسئلہ ہے ہمارے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ایجوکیشنل پالیسیز ہیں ان کے اندر اگین ایک تو یہ آپ کی اسلامائزیشن سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارا, ریلیجس کانٹینٹ, کیونکہ مجرد تصورات کا ایک انبار ہے جو ہم بچے کے اوپر لاد دیتے ہیں بہت بچپن سے, اور اسے پراپر ہم کسی ڈائریکشن میں لے جانے کی کوشش نہیں کرتے. کیریئر کاؤنسلنگ کی ہمارے پاس کوئی گنجائش موجود نہیں ہے, یا اس کے لیے ہم اس پر انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں. اور تیسری چیز یہ کہ میں میں یکساں نظام تعلیم تو نہیں چاہتا, بٹ میں ایکول اپرچونٹی چاہتا ہوں. ایکول اپرچونٹی کا مطلب یہ ہے کہ تمام بچوں کو, چاہے وہ گورنمنٹ اسکول سے آ رہے ہوں یا پرائیویٹ اسکول سے آ رہے ہوں, ان کو ایک جیسے مواقع میسر ہوں. سر اور وہ کس آپ طرح, وہ پاسبل کس طرح ہوں گے؟ دیکھیں نا, اگر ایک گورنمنٹ اسکول ہے, وہ بیچارہ اے فار ایپل جو ہے وہ گریڈ 6 میں آ کر پڑھنا شروع کرتا ہے, اور ایک جو ہے وہ پرائیویٹ اسکول کا بچہ جو ہے وہ نرسری اور کنڈر گارٹن سے جو ہے وہ اے فار ایپل پڑھنا شروع کر دیتا ہے. اے لیولز اور او لیولز کا اپنا ایک تعلیمی معیار ہے, اور ان کا اس کے اسٹینڈرڈس پہ کسی کو جو ہے نا وہ شک نہیں ہے. میٹریکولیشن مجھے شدید شک ہے, خیر چلیں. میٹرک جو ہے سر, اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی کئی دفعہ جو ہے, اب ہم نے جو تعلیم حاصل کی ہے اس میں انگلش کی ایک کتاب ہوتی تھی 10ویں تک, اور پھر 11th اور 12th سے جو ہے وہ پراپر انگلش پڑھنا شروع کرتے تھے. تو سر اس میں پھر اسٹینڈرڈس کا فرق تو آ جاتا ہے نا, کمپیٹنسیز کا بھی فرق آ جاتا ہے. یہ اسٹینڈرڈ کا فرق اگین اسی لیے آ رہا ہے نا کہ آپ مثال کے طور پر میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. ہم پاکٹس آف ایکسیلنس بنانے کی کوشش کرتے ہیں, سسٹم اوور ہال کی طرف توجہ نہیں ہوتی. مجھے اب یاد نہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کا یہ ویژن تھا یا میاں شہباز شریف صاحب کا ویژن تھا, خیر سب کے ویژن ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. لیکن ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم دانش اسکول بنائیں گے. ایک دانش اسکول اتنی قیمتیں بنتا ہے جس میں پوری ڈسٹرکٹ کے اسکول سیدھے کیے جا سکتے ہیں, لیکن ہم دانش اسکول بناتے ہیں اور وہاں کس کو ہم داخلہ دیں گے؟ جو غریب کا بچہ ہے. مثال کے طور پہ کوئی یتیم ہے, کوئی کسی کا ماں نہیں ہے, کسی کا باپ نہیں ہے, افورڈ نہیں کر سکتا. اچھا مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ پہلے دن سے ٹھپا لگا کے غریب کے بچے کو دانش اسکول کے اندر کیوں ڈال دیتے. تو میں ایجوکیشن سسٹم کی بات کر رہا تھا, تو یہ ایک بہت کمپلیکیٹڈ ٹاپک ہے. دیکھیے 2-3 چیزیں ہمیں اس میں کرنے کی ضرورت ہے. میں نے دانش اسکول کی آپ کو ایگزامپل دی. ایک تو یہ کہ ہمیں یہ گورنمنٹ کو یہ دانش اسکول جیسے پروجیکٹس کے بجائے گورنمنٹ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ گورنمنٹ اسکولز کو اوور آل انہیں کس قسم کی چینج کی اس کی ضرورت ہے. دوسرا یہ کہ ہم نے مشرف صاحب کے دور میں یہ فیصلہ کیا کہ ہماری جو بقا ہے وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے اندر وابستہ ہے, لیکن نیچے سے ہم نے ٹھیک نہیں کیا. میرا خیال یہ ہے کہ ہمارا جو اصل بنیادی بڑا مسئلہ ہے وہ پرائمری اسکول سے, تو ہمیں پرائمری اسکول سے باٹم اپ جو ہے چیزوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اگر نیچے ہم بیج برا بوئیں گے
تو اوپر جتنی مرضی پالش کر لیں بعد میں ہم اچھی چیز پروڈیوس نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. دوسرا یہ کہ ہمیں اپلائیڈ ہمارا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے بہت ساری بس جو ہے وہ مس کر دی ہے, انڈسٹریلائزیشن کی بس ہم نے مس کر دی ہے, ہم نے فار دیٹ میٹر ایگریکلچر انوویشن کی بس مس کر دی ہے بہت ساری, بٹ ہمارا ہیومن ریسورس ہے تو ہمیں اپلائیڈ ٹیکنالوجیز کی طرف, جس طرح کوریا نے یا ملیشیا نے ایک دور میں کام کیا, ایون سنگاپور نے کام کیا, تو ہمیں اپلائیڈ ٹیکنالوجیز کی طرف اپنے ہیومن ریسورس کو لانے کی ضرورت ہے. وہ ہم لا رہے ہیں لیکن بہت لیٹ لا رہے ہیں, تو وہ ہمیں شروع سے ہی فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کو کس طرف جانا چاہیے. تو ایک اوور آل سسٹم جو ہے وہ ڈیفائن کرنا پڑے گا, انٹیگریٹڈ سسٹم فرام دا کلاس 1 یا پریپ سے لے کر اور پی ایچ ڈی کے لیول تک, کہ ہماری ڈائریکشن ہوگی کیا, ہم کس قسم کی بچوں کو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کنڈیشن کر کے فیصلہ کر لیں کہ مجھے 600 انجینئر, 500 ڈاکٹر, 200 آئی ٹیک, نہیں, یہ نہیں کرنا. آپ نے اپرچونیٹیز پرووائڈ کرنی ہے کہ جو اپرچونیٹیز اپلائیڈ سائنسز کے اندر بچوں کو, معاش کو, ملک کو فائدہ پہنچا سکتی ہے, تو وہ اپرچونیٹی بچے کے لیے اویلیبل ہونی چاہیے. اور آپ کو بچے کو تیار کرنا ہے کہ وہ ایک میچور اسٹیج کے اوپر 12 سال کی بیسک ایجوکیشن کے بعد یہ سمجھ سکے کہ اسے کون سی فیلڈ کا خود سے انتخاب کرنا ہے. یہ انتخاب آپ نے اور میں نے اس کے لیے نہیں کرنا, اس کے والدین نے نہیں کرنا, اس کے ممبر میں بیٹھے ہوئے کسی بندے نے نہیں کرنا, یہ اس کا اپنا انتخاب ہے, اس انتخاب تک آپ کو پہنچانا ہے. یہ تو بنیادی اصول ہے جس کے اوپر آپ کو کام کرنا ہے. اچھا, سنگل نیشنل کریکولم سے میں کوئی خاص اتفاق نہیں کرتا, اور جس طرح کی اس کی فلسفی اس وقت ہے, لیکن ہاں میں یہ ضرور چاہوں گا کہ 12 سال کی جو پہلی ایجوکیشن ہے وہ اختصاصی ایجوکیشن نہیں ہونی چاہیے, اس میں کچھ بنیادی تصورات ہر بچے کے کور ہونے چاہیے. مثال کے طور پہ ہمیں پتہ ہے کہ انگریزی جو ہے وہ ایک ہمارے یہاں مسئلہ بھی ہے, اور انگریزی ہمیں پڑھنا ضروری بھی ہے. تو ٹل سچ ٹائم کہ میرا نہیں خیال کہ ہماری لینگویج اتنی رچ ہے, اردو فار دیٹ میٹر, تو ہمیں جو جسے ہم کہتے ہیں نا کہ باڈی آف نالج, وہ ہمارے لیے سب سے آسان انگریزی میں سمجھنا ہے. اردو میں آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو وہ ایک عجیب و غریب کھچڑی بن جاتی ہے. تو باڈی آف نالج چاہے وہ سائنسز میں ہو, چاہے وہ سوشل سائنسز میں ہو, فزیکل سائنسز یا سوشل سائنسز میں, وہ ہمیں انگریزی بچے کو پڑھانی پڑے گی. ساتھ ساتھ ہمیں علاقائی زبانوں کے اندر بھی تھوڑی بہت توجہ اس کو دینی چاہیے تاکہ وہ اپنے کلچر سے بالکل ایلینیٹ نہ ہو جائے, بالکل کٹ کے نہ رہ جائے. تو انگریزی میں باڈی آف نالج پڑھائیے, انگریزی کو ایز اے لینگویج پڑھائیے, اور چھوٹی عمر سے آپ بچے پہ جو ملٹیپل لینگویجز کا بوجھ ڈالتے ہیں نا, آپ فیصلہ کریں گے یار کون سی لینگویجز امپورٹنٹ ہے. مثال کے طور پہ اس میں بہت سے میرے قوم پرست دوستوں کو بڑا اعتراض ہوتا ہے, بٹ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ لینگوا فرینکا جو ہماری وہ بیسیکلی اردو ہے. ہم اردو میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں, آپ اور میں بھی اردو میں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, اور بہت سی جگہ اردو ہی ایک ہے رابطے کی زبان. بہرحال اس خطے میں اس وقت اردو ہے, تو اردو ایز اے لینگویج آنی چاہیے آپ کو, تاکہ آپ کی جو کمیونیکیشن میسز کے ساتھ ہے وہ رہے. انگریزی آپ کو اس لیے آنی چاہیے کہ آپ کا جو باڈی آف نالج ایزیلی اویلیبل ہے, جس کو آپ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں, وہ انگریزی میں آپ سب سے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. تو یہ 2 زبانوں کے اوپر, اور تیسری آپ کی علاقائی زبان. ان 3 زبانوں کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ چوتھی زبان جو عربی ہم پڑھانے کی کوشش کریں یا فارسی سے پڑھنے کی کوشش کریں, اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے ہمارے خطے میں, کوئی ضرورت نہیں ہے, تو وہ بوجھ نہ ڈالیں. لیکن 3 زبانوں میں ابھی ہمارے مسائل ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ونس اگین ہم نے یہ مسئلے 70 سال کے اوپر کریٹ کیے. یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ملکوں میں ایک ہی زبان کافی ہوتی ہو, لیکن ہمارے یہاں ہمیں 3 زبانیں جو ہیں وہ بچے کو سیکھنی چاہیے. پھر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ جو بنیادی مباحث ہیں, یعنی جو بچے نے پہلے 12 سال کی ایجوکیشن میں سیکھنے ہیں, وہ بنیادی مباحث کیا ہیں. اس میں سائنسز کیا ہونی چاہیے, اس میں سوشل سائنسز کا کیا رول ہونا چاہیے, اس میں سیوک سینس آپ نے کیسے سکھانی ہے, اس میں ایتھکس آپ نے کس طرح سکھانی ہے, اس میں بچے کو آپ نے ایک رسپانسبل سٹیزن کس طرح بنانا ہے. مجردات جو ہیں, یعنی ایسے کانسیپٹ جو یونیورسل نہیں ہیں, جو آپ سے اور میرے میں فرق ہو جاتے ہیں, ان کی تعلیم ہمیں اصولی طور پر بالکل نہیں دینی چاہیے. مثال کے طور پہ مذہب کی تعلیم جو ہے وہ پہلے 12 سال کی ایجوکیشن کا حصہ نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد ایک پوری اسپیشلائزیشن آپ ڈیولپ کر دیں. میری طرف سے آپ یونیورسٹیز پوری ڈیولپ کر دیں. مدارس جو ہیں ان کو, مدارس جو ہیں وہ بیسیکلی 16 سال یا 17 سال کے بچے وہاں انڈکٹ ہونے چاہیے, وہاں سے شروع ہونے چاہیے. اس سے پہلے اگر ہوں گے تو وہ مسائل پیدا ہوں گے جو کہ ہمارے معاشرے کے اندر پیدا ہو رہے ہیں. میں مدارس کے خلاف نہیں ہوں, بٹ مدارس میں بچے کی انڈکشن کس سٹیج پہ ہوتی ہے وہ میرے بڑا سیریس کنسرن ہے. اسکول جو ہے, جو پرائمری اسکول ہے اور سیکنڈری اسکول ہے, اس کی تعلیم ملک بھر میں ایک جیسی ہونی چاہیے. اس کے اسٹینڈرڈ ڈیفائن ہونے چاہیے. اس کے اسٹینڈرڈز کے اوپر گورنمنٹ اسکولز کو کھرا اترنا چاہیے. پبلک اسکول کے پاس ڈیفینیٹلی, پرائیویٹ اسکولز کے پاس ڈیفینیٹلی, چونکہ وہ ایلیٹ اسکولز ہیں, کچھ ریسورسز زیادہ ہوں گے, وہ تھوڑا سا بہتر کام کر لیں گے. لیکن اگر آپ ایک اسٹینڈرڈائزیشن کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, جس اسٹینڈرڈائزیشن کا ایک بنیادی KPIs آپ نے بنائے ہوئے ہیں,
تو کوئی خاص فرق ایسا رہ نہیں جائے گا. جیسے کہ آپ گورنمنٹ اسکول کے پڑھے ہوئے ہیں یا میں گورنمنٹ اسکول کا پڑھا ہوا ہوں, یا ہمارے بہت سے دوست بہت سکسیزفل ہیں, میں تو خیر ناکام آدمی ہوں, تو وہ گورنمنٹ اسکولس کے پڑھے ہوئے ہیں. میں نے گورنمنٹ اسکول, کالج بھی میرا گورنمنٹ کا تھا جو کہ گورنمنٹ کالج تھا. اس دور میں آئی بی اے بھی ایکچولی پرائیویٹ نہیں تھا جس زمانے میں نے کیا. تو میں تو ساری عمر ایسے اداروں سے تعلیم جو اسٹیٹ اسپانسرڈ ادارے تھے, جو بہت مہنگے ادارے کوئی نہیں تھے, اینڈ آئی ڈڈ پریٹی اوکے ایکچولی کمپیئر ٹو بہت سے ایسے لوگ جو ساری عمر انگلش میڈیم اسکولس جنہیں ہم سو کالڈ کہتے ہیں یا وہاں سے پڑھ کے آئے. تو مطلب آئی کین ڈو بیٹر دین many of them, not probably all of them, but I can do better. تو اسٹینڈرڈائزیشن اچھا, لیکن اس میں یہ ہے کہ بہت کنٹریبیوشن شاید میرے پیرنٹس کی تھی, بہت کنٹریبیوشن شاید یہ تھی کہ میں نے خود بھی چیزوں کو سیکھنے اور کرنے کی کوشش کی. یہ اپرچونیٹیز, اچھا اپرچونیٹی کا کیا ایشو ہے؟ جو میں اپرچونیٹی کی بات کر رہا ہوں تو اپرچونیٹی سے مراد میری اسکول ٹو اسکول ڈفرینس نہیں, اپرچونیٹی سے مراد میری علاقائی ڈفرینسز سے. مثال کے طور پر آپ نے کیا یہ کہ آپ نے کہا جی یونیورسٹی میں داخلے کے لیے آپ نے امریکہ کی طرز پہ جی میٹ دینا ہے یا سیٹ دینا ہے, تو آپ نے انٹری ٹیسٹ ڈیزائن کر دی. اب انٹری ٹیسٹ جب آپ ڈیزائن کر دیتے ہیں, وچ از اے گڈ تھنگ, ناٹ اے بیڈ تھنگ, اگرچہ میں اسٹینڈرڈائزیشن کے میرے بہت سارے اس میں کنسرنز ہیں میرے, وہ کسی اور وقت کے لیے, وہ پوری ایک پوڈ کاسٹ شاید ہم اس پہ کر سکتے ہیں. تو میاں والی کے بچے کے پاس اس انٹری ٹیسٹ کی تیاری کے لیے ریسورسز اویلیبل نہیں ہیں جو کہ لاہور میں اویلیبل ہے. وہ بچہ جو 10,000 روپے کسی اکیڈمی میں دے سکتا ہے, جو ریسورسز اس کو اویلیبل ہیں وہ اس بچے کو اویلیبل نہیں جس کے پاس 1,000 روپے ہے صرف. تو آپ نے ڈسپیرٹی ایون گورنمنٹ اسکول سے پڑھنے والے بچے کے لیے کریٹ کر دی مختلف علاقوں میں. آپ نے ڈسپیرٹی کریٹ کر دی سوشل کلاسز کے بیچ میں, کس کے پاس پیسے ہیں کس کے پاس پیسے نہیں. دیکھیں یونیورسٹی تو پیسوں کی بیس پہ داخلہ نہیں دے رہی نا, گورنمنٹ یونیورسٹیز بھی, ایون پنجاب یونیورسٹی جو ہے پیسے کی بیس پہ داخلہ تو نہیں دے رہی, وہ تو میرٹ پہ داخلہ دے رہی ہے. بٹ میرٹ میں کون سا بچہ ایکسل کرے گا جس کے پاس پیسے زیادہ ہوں گے. یہ ڈسپیرٹیز ریموو کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے مطلب میں آپ کو ذاتی سطح پہ بتا سکتا ہوں کہ وی رین اے پروجیکٹ فار اوور 7 years جس میں ہم نے اسی ڈسپیرٹی کے اوپر کام کیا اکراس پاکستان. پاکستان کی تاریخ کا شاید سب سے بڑا انیشیٹو تھا اس کیس میں. ایک اسٹیج کے اوپر آ کے, کیونکہ ظاہر ہے میں اپنے پیسوں سے تو نہیں کر سکتا, مجھے سپورٹ چاہیے, بٹ ایک اسٹیج پہ آگے فیڈرل گورنمنٹ نے ہاتھ اٹھا لیا کہ نہیں ہم کچھ اور کریں گے. تو وہ اس وقت سے کچھ اور کر رہے ہیں جس کا کوئی نتیجہ آپ کو نکلتا نظر نہیں آ رہا. سو اٹ از ناٹ ٹو بلو مائی اون ٹرمپٹ, بٹ ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ یار مسائل ہیں کیا. جب تک آپ مسئلہ نہیں سمجھیں گے, آپ کا مسئلہ مذہب کی تعلیم نہیں ہے بھائی, آپ کا, ہم نے مسئلہ بس یہ ڈیفائن کیا ہوا کہ ہم اسلامائز کس طرح کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کی جو سب سے زیادہ پچھلے 4 سال میں نے دیکھا جو سب سے زیادہ جس قرارداد کی مشہوری ہوئی اور بات ہوئی کہ جی اب اسمبلی میں نعت پڑھی جائے گی, یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. نعتیں پڑھنا آپ کا مسئلہ نہیں ہے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ واٹ یور ریئل پرابلمز آر. ان ریئل پرابلمس کو ٹیکل کرنے کے لیے آپ ریسورسز کو کیسے ایلوکیٹ کریں گے, اور ان ریسورسز کے اگینسٹ آپ جو ہیومن ریسورس کریٹ کریں گے وہ ہیومن ریسورسز آگے ان کو ایڈریس کیسے کرے گا, یہ مسئلہ ہے. اور یہ پرائمری اسکول کی سطح سے آپ کو شروع کرنا پڑے گا اور اکراس دا بورڈ شروع کرنا پڑے گا. آج بھی آپ کے صرف 4 شہر ہیں پاکستان میں جہاں لوگ رہنا چاہتے ہیں, یا 3 سے بلکہ شہر رہ گئے. باقی ہر بندہ جو ہے وہ جہاں سے مرضی اٹھتا ہے, وہ چیچا وطنی سے اٹھتا ہے, وہ تھر سے اٹھتا ہے, وہ لورا لائی سے اٹھتا ہے, وہ کہتا ہے نہیں جی میں تو جاؤں گا تو اسلام آباد رہوں گا, میں تو لاہور رہوں گا, میں تو کراچی رہوں گا. 3 اربن سینٹرز کب تک آپ کا بوجھ اٹھائیں گے؟ وہ تباہ ہو جائیں گے. اربن سینٹرز آلریڈی تباہ ہو رہے ہیں. تو آپ نئے اربن سینٹرز ڈیولپ کرنے کی طرف توجہ کیوں نہیں دیتے؟ کینیڈا میں آپ چھوٹے سے چھوٹے شہر میں آپ کو تمام اپرچونیٹیز ملتی ہیں کہ نہیں ملتی؟ یہاں نہیں ملتی, یہاں نہیں ملتی آپ کو. آپ پاکستان آئیں گے تو آپ بھی کہیں گے میں نے جاب کرنی ہے لاہور میں, کراچی میں یا اسلام آباد میں, چلیں بہت لٹ ہو گئی تو میں پشاور میں کر لوں گا جاب. ٹھیک ہے, آپ سے کوئی کہ یار لورا لائی میں جاب کر لیں, آپ سے کوئی قلعہ سیف اللہ میں جاب کر لیں, آپ کبھی بھی نہیں کریں گے. بٹ میرا بھائی جب یہاں سے مائیگریٹ کر کے جاتا ہے آسٹریلیا, تو وہ یا میرے دوست جاتے ہیں تو وہ چن کے چھوٹا قصبہ یا چھوٹا شہر ڈھونڈتے ہیں کہ ذرا سکون سے رہیں گے, چل کریں گے, بٹ سب کچھ وہاں اویلیبل ہے. وی آر انیبل ٹو ڈو دیٹ. انڈیا ہیز ڈن دیٹ. مطلب انڈیا نے پچھلے کوئی 10 سال میں کوئی 20 نئے سٹیز بنا لی ہیں جو وچ آر سینٹرڈ اراؤنڈ تھیمز. اور آپ دیکھیں نا وہ شہر اب پورے ہبز ہیں جہاں پہ اب کام ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو ہم کریٹ ہی نہیں کر سکے. سو بہت سے کام ہے کرنے والے, کیا بندہ کس کس کا رونا روئے, لیکن توجہ نہیں ہے, کوئی کرنا چاہتا نہیں ہے, کسی کو سمجھ نہیں ہے. ہم بینڈیڈ کرنے کے عادی ہیں, یا ہم ایسی چیزیں کرنے کے عادی ہیں جس کے بڑے بڑے اسٹار بن سکیں. تو ٹھیک ہے بھائی کر لیں, آپ کو کیا کر سکتے ہیں. اچھا سر, ایک ٹرم آپ نے انٹروڈیوس کروائی تھی, میں نے آپ کا ایک لیکچر دیکھا, اس کے اندر کلچرل شفٹ. جہاں تک میں اس کو انڈرسٹینڈ کر سکا ہوں تو کلچرل شفٹ کے لیے جو ہے وہ انسان کا ایک تو لائک انر اویئرنیس اس کی اتنی زیادہ ہونی چاہیے, اتنی ہو, اس لیول پر ہو کہ وہ خود اندازہ لگا سکے کہ واٹ از بیٹر فار می. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کلچرل شفٹ کے لیے آئی تھنک آپ کے لیے ریسورسز بھی اتنی زیادہ ہونی چاہیے
کہ جو چیز آپ کو بہتر لگ رہی ہے پھر آپ اس کے اندر اپنا کریئر پرسو بھی کر سکیں اور ایک رسپیکٹیبل لائف بھی لیڈ کر سکیں. پاکستان میں تو سر مطلب گنتی کی چند پروفیشنل یونیورسٹیز ہیں جس کے اندر جو ہے وہ میرٹ کا اتنا ہائی اسٹینڈرڈ ہوتا ہے, اور وہی 4 یا 5 پروفیشن ہیں جو آج تک چل رہے ہیں, ڈاکٹر, انجینئر, اب کمپیوٹر سائنس ہو گئے یا کچھ مختلف قسموں کے جو انجینئر ہیں. اب ان میں داخلہ لینا ایک غریب کے بچے کے لیے مشن ہوتا ہے, آبویسلی پھر اسے کمپیٹ کرنا پڑتا ہے. تو اگر وہ بھی نہ کرے تو پھر کیا کرے, اور وہ کلچرل شفٹ کے لیے اگر وہ ایم ایس سی جیولوجی کر لے یا جیوگرافی کر لے تو پاکستان میں اس کو کیا مل رہا ہے پھر سے. اچھا نہیں, مجھے یاد ہے آپ کے اس لیکچر کی بات کر رہے ہیں, یہ 2 مختلف موضوعات ہیں جو آپ کر رہے ہیں. کلچرل شفٹ جو ہے اس کے لیے ریسورسز نہیں چاہیے. کلچرل شفٹ کے لیے بیسیکلی آپ کو آئیڈیالوجیکل ڈیلوژن سے باہر آنا پڑے گا, دیٹس اٹ. اب وہ کوئی لانا نہیں چاہتا آپ کو. دیکھیے ہمارے یہاں ویسٹرن انٹرسٹ ہے, میں تو یہ بتا سکتا ہوں کہ کس چیز سے ملک میں تبدیلی آئے گی, وہ کون کرے گا اور کیسے کرے گا وہ یہاں کوئی نہیں کرے گا, میں یہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں. اس لیے اس ملک میں تبدیلی بھی آنے کا امکان کوئی مطلب 0 کے قریب ہے. کلچرل شفٹ جو ہے نا وہ میں ہوم بیسڈ کلچرل شفٹ کی بات کر رہا ہوں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بچے کی جو بنیادی درسگاہ ہے وہ اس کا گھر ہوتا ہے. آپ گھر سے اسے کنڈیشن کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب تک یہ کنڈیشننگ ختم نہیں ہوگی, جب تک آپ ہوم بیسڈ کلچرل شفٹ نہیں لائیں گے, تب تک کہانی نہیں بدلے گی. اسکول میں بچہ جو وقت گزارتا ہے اس سے کہیں زیادہ وقت بچہ گھر میں گزارتا ہے. بچہ جب اسکول میں جاتا ہے تو اس وقت تک اس کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ آلریڈی گھر میں اسٹارٹ ہو گئی ہوتی ہے. تو بچوں کو آپ یہ کہیں یار میں اسکول ٹھیک کر کے چیزیں ٹھیک کر لوں گا, میں یونیورسٹی ٹھیک کر کے چیزیں ٹھیک کر لوں گا, تو نہیں ہوگا جب تک ایک کلچرل شفٹ نہیں آئے گی. کلچرل شفٹ سے کیا مراد ہے, اب یہ ایک بہت وسیع ٹاپک ہے, میں کوشش کرتا ہوں کہ چھوٹی سی بات آپ سے کر سکوں. ایک تو یہ کہ آپ کو ریئلائز کرنا پڑے گا کہ آپ کی کلچرل روٹس ہیں کیا, اور یہ کلچرل روٹس بڑی اچھی روٹس ہیں. ان کلچرل روٹس میں جس تہذیب کے ہم بنیادی طور پہ سچ مچ حصہ ہیں, اس میں رواداری ہے, اس میں دوسروں کا احترام ہے, اس میں کوئی سپیریارٹی کمپلیکس نہیں ہے, اس میں حملہ آوری کا سنڈروم نہیں ہے بیسیکلی, بلکہ کنٹینٹ رہنے کا سنڈروم ہے. میں بیسیکلی انڈس ویلی سویلائزیشن کی بات کر رہا ہوں, یا اس خطے میں اس کے ساتھ اس کے پیرلل جو 2-3 اور سویلائزیشنز جو 5-5 ہزار سال پرانی تہذیبیں ہیں. تو یہ تہذیبوں کے ساتھ آپ کو, ہم ان تہذیبوں کے بجائے ہم ایک ایسی تہذیب سے جڑ گئے جس کا ہمارے ڈی این اے سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ ایک آرٹیفیشل قسم کا ہم نے اپنے اوپر ایکسوسکیلیٹن جو ہے وہ چڑھا لیا ہے, تو وہ اتارنا پڑے گا. ایک تو اس تہذیب سے آپ کو جڑنا پڑے گا, پہلا مسئلہ یہ ہے. اس میں آپ کے زبان کے مشترکات ہوتے ہیں, اس میں آپ کے ثقافت کے مشترکات ہوتے ہیں, بہت ساری اور چیزیں ہیں. ثقافت میں ظاہر ہے زبان بھی آپ کی آ جاتی ہے. تو یہ ان چیزوں کی طرف ہمیں توجہ دینی پڑے گی. دوسرا یہ کہ کلچر کے اندر جو ہے ریلیجس کانٹینٹ جو ہے وہ ضرور موجود ہوتا ہے, فلیور بھی موجود ہوتا ہے, بٹ ریلیجن اصولی طور پہ کلچر کو ڈرائیو نہیں کرتا. دنیا بھر میں جو اب سوسائٹیز ہیں جنہیں ہم مہذب معاشرے کہتے ہیں یا ترقی یافتہ معاشرے کہتے ہیں, وہاں ریلیجن جو ہے اٹ ہیز بیکم اے کلچرل کانسٹرکٹ, اس سے زیادہ وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو پاکستان ہے وہاں کلچر جو ہے وہ ایک ریلیجس کانسٹرکٹ بن گیا. تو کلچرل شفٹ جو ہے نا, کلچرل شفٹ میں نے لفظ اس کے لیے کیا تھا کہ ہوم بیسڈ ریولوشن. ریولوشن کے لفظ سے مجھے تھوڑا اختلاف رہتا ہے, بٹ از اے ہوم بیسڈ ریولوشن. تو ہوم بیس, اچھا ہوم بیس کا مسئلہ کیا ہے, ہمارے ہومز بہت زیادہ ہو گئے. تو سر وہی تو میں کہہ رہا ہوں, یہ چینج آف اپروچ آ ہی نہیں سکتی نا جب تک اویلیبلٹی نہ ہو ریسورس. میں نے مجھ سے کل پرسوں ایک اور پوڈ کاسٹ میں کسی صاحب نے پوچھا کہ ملک میں تبدیلی کیسے آ سکتی ہے, میں نے کہا نہیں آ سکتی. تو کہا پھر بھی بتائے نا کیسے آ سکتی. تو میں نے کہا میں نے ایک دفعہ 7 نکاتی ایجنڈا اپنے قائد اعظم کے 7 نکات کی طرح میں نے عاشر کے 7 نکات لکھے تھے. تو وہ تو مجھے یاد نہیں ہے, لیکن اس میں 2 نکات مجھے یاد آ گئے تھے اس وقت, تو میں نے بتا دی, وہ میں آپ کو بتا دوں. میں نے کہا جب تک اس ملک کا آئین سیکولر نہیں ہوگا, جب آپ کا آئین سیکولر ہو جائے گا, یعنی گورننگ پریکٹسز آپ کی سیکولر ہو جائیں گی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کلچر کی طرف ریورٹ کریں گے. ٹھیک ہے, بیکاز سیکولرزم کے اندر تو ڈیورسٹی ہے نا, پلورلزم ہے اس کے اندر تو ہر ایک کو اپنی بات رکھنے کا, کہنے کا حق ہو جائے گا. تو اس میں پھر کلچر بنیادی آپ کا مشترکہ وہ رہ جائے گا. تو ایک تو یہ کہ آپ کا آئین جب تک سیکولر نہیں ہوگا, اور دوسرا یہ کہ جو ادارے اس ملک میں, اس نظام میں, اس پولیٹیکل اکانومی میں اپنا رول ادا کرتے ہیں, ان کے رولز ڈیفائن ہونے چاہیے, اور اس رول سے وہ 1 انچ باہر نہ نکلے. جو عدلیہ کا کام ہے وہ عدلیہ کرے, عدلیہ جوڈیشل ایکٹیویزم میں مت جائے. جو فوج کا کام ہے وہ فوج کرے, وہ دفاع کرے, وہ پولیٹکس میں نہ آئے. جو ایگزیکٹو برانچ کا کام ہے وہ ایگزیکٹو برانچ کرے, وہ پولیٹکس نہ کرے. تو یہ جب تک نہیں ہوگا تب تک بھی نہیں ہو سکتا. تو نہ پہلا کام اس ملک میں ہو سکتا ہے, نہ دوسرا کام اس ملک میں ہو سکتا ہے. میں یہ تو بتا سکتا ہوں کہ آئیڈیلی اسپیکنگ ان اے یوٹوپین
ورلڈ کیا پاسبلٹیز ہیں, کیا ڈرائیورز آف چینج ہیں جو یہاں آ سکتے ہیں. یہ کچھ اور ملکوں میں تو شاید آ سکتے ہیں کیونکہ اس کے لیے جو انگریڈینٹس چاہیے وہ موجود ہیں. اس ملک میں وہ انگریڈینٹس اس لیے موجود نہیں ہیں کہ اس ملک کی جو بیسک کنسٹرکشن ہے, جو اس ملک کا بیسک آپ نے جس فریم ورک کے اندر اس کو بنایا ہوا ہے وہاں اس کی گنجائش نہیں ہے. جیسے ہی آپ وہ گنجائش پیدا کرتے ہیں تو وہ فریم ورک اٹ سیلف ٹوٹ جاتا ہے. وہ فریم ورک ٹوٹ گیا تو ملک کو بنانے کی جو ساری فلاسفی جو آپ نے بچوں کو بچپن سے پڑھائی ہوئی ہے وہ ساری کی ساری ریزہ ریزہ ہو کے بکھر جائے گی, وچ از اے گڈ تھنگ. بٹ یہ کوئی کرے گا تو اس میں جو ہمارے جو اشرافیہ, جسے آپ خیر کسی اور کو اشرافیہ کہتے ہیں, میں کسی اور کو اشرافیہ کہتا ہوں, تو اشرافیہ کے جو مفادات ہیں یا اس ملک میں جن لوگوں کے ویسٹرن انٹرسٹ ہیں ان کے مفادات ہیں بہت کاری ضرب پڑے گی. تو یہ ہوگا نہیں, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. بٹ کیا ہونا چاہیے وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ کبھی نہیں ہوگا, آپ کی میری لائف ٹائم میں تو نہیں ہوگا, اس کے بعد بھی نہیں ہوگا ویسے. صحیح. اچھا سر, یہ ابھی آپ نے بات کی تھی کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کی فاؤنڈیشن جب تک ہم سیکولر بیسس کے اوپر نہ رکھیں گے یا اسے نہ ادھر سے اسٹارٹ کریں گے تو مسائل کا حل نہیں ہوتا. اب بات یہ ہے کہ دو اسکول آف تھاٹس ہیں پاکستان میں, دونوں ہی قائد اعظم کی جو ہے وہ محمد علی جناح صاحب کی تقاریر کا جو ہے وہ ریفرنس دیتے ہیں. جی, ایک 14 اگست والی, کوئی 11 سپٹمبر والی, کوئی 11 اگست والی, کوئی 14 اگست والی, جس میں قائد اعظم نے فرمایا کہ جناب یہ سب کچھ اس طرح ہونا چاہیے. ایک طرف یہ ہے کہ قائد اعظم نے فرمایا کہ دین کی بنیادوں پر سب کچھ ہونا چاہیے. تو سر آپ ہسٹورین بھی ہیں, آپ کی کافی واسٹ ریسرچ بھی ہے, سوال میرا سمپل سا ہے, قائد اعظم نے فرمایا کیا تھا؟ دیکھیے, ایک تو میں ہسٹورین بالکل نہیں ہوں, میں ہسٹری میرا سبجیکٹ رہا پسندیدہ, میں بہت بچپن سے پڑھتا ضرور آ رہا ہوں, لیکن ہسٹورین ہونے کی تہمت میرے پہ آپ نہیں لگا سکتے. وہ ہسٹورین جو ہے بڑے علم والے لوگ ہوتے ہیں, تو مجھے کوئی خاص کوئی, بس میرا بہت ناقص تھا چھوٹا موٹا, بس چھوٹا موٹا بتا لیں. قائد اعظم نے کیا فرمایا وہ ارریلیونٹ ہے. دیکھیے جو ملکوں کی سر ان کے فرمانے پہ تو لڑائی چل رہی ہے ساری. جی, وہ مطلب اب آپ جو ہے وہ اگر گدھے لڑ رہے ہوں تو آپ اس کے بیچ میں مداخلت تو نہیں کرتے, آپ انہیں لڑنے دیتے ہیں. گدھوں کو آپ کیسے چھڑوائیں گے آپس میں؟ لیکن سر ڈائریکشن بھی تو سیٹ نہیں نہ ہو رہی پھر اسی وجہ سے. وہ ڈائریکشن یار دنیا, دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, بڑی سادہ سی بات ہے. جو آپ دنیا کی تاریخ اگر اٹھائیں گے نا تو آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ دنیا میں جہاں کہیں کوئی آئینی تبدیلی یا ملک میں کوئی کلچرل شفٹ جو ہم نے لفظ یوز کیا, یا کوئی رینیساں اٹھا لیں, بڑی بڑی موومنٹس اٹھا لیں, لیٹ سے آپ ایران کا انقلاب اٹھا لیں, لیٹ سے آپ فرینچ ریولوشن اٹھا لیں, لیٹ سے آپ رشین موومنٹ ٹورڈز کمیونزم یا چائناز موومنٹ ٹورڈز سوشلزم اٹھا لیں, جو کچھ اٹھا لیں, تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ اس میں لیڈرز اپنی جگہ ہیں جو پولیٹیکل لیڈرز, بٹ دیر از اے فلاسفی بیہائنڈ اٹ. کچھ لوگ تھے جنہوں نے بہت کام کیا. مطلب آپ کمیونزم یا سوشلزم کو کارل مارکس کے بغیر یا ٹرائسکی کے بغیر کیسے ڈیفائن کریں گے؟ آپ والٹیئر کو کیسے نکال دیں گے فرانس سے؟ آپ علی شریعتی کو ایران سے کیسے بے دخل کر دیں گے؟ تو ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ ہم جن لوگوں کے آدرشوں پہ یا ویژن پہ چلنا چاہ رہے ہیں ان لوگوں نے نہ کبھی کوئی کتاب لکھی ہے, کتاب تو چھوڑیں کوئی لیٹر ٹو ایڈیٹر بھی نہیں لکھا, لے دے کے 6-7 تقریریں ہیں جس کا نہ سر پتہ ہے نہ پیر پتہ ہے. تقریریں آپ کو پتہ ہے پولیٹیکل لیڈر کیسی کرتے ہیں, مطلب پولیٹیکل لیڈرز نے کیا تقریر کرنی ہے؟ شہباز شریف صاحب یا عمران خان صاحب کی تقریروں سے اٹھا کے آپ کوئی فلاسفی ڈیولپ کر سکتے ہیں؟ مطلب تقریروں میں تو ایسی باتیں ہوتی ہیں نا کہ میں تمہیں سڑک پہ گھسیٹوں گا, میں تمہیں میں پاکستان میں دودھ کی نہریں بہا دوں گا, میں ریاست مدینہ بنا دوں گا, میں ریاست, یہ سیاسی نعرے ہوتے ہیں, سلوگنز ہوتے ہیں. تقریروں سے انلیس اینڈ انٹل وہ تقریر مارٹن لوتھر کنگ جونیئر والی تقریر نہ ہو, ٹھیک ہے, انلیس اینڈ انٹل وہ تقریر کو نیلسن منڈیلا والی تقریر نہ ہو, تو مطلب تقریروں سے, تقریریں جذباتی نعروں کے لیے اچھی ہیں, تقریریں میں بھی کبھی کبھی کوٹ ان کوٹ کرنے کے لیے اچھی ہیں, بٹ تقریریں جو ہیں وہ تبدیلی کی بنیاد نہیں ہوتی. تقریروں کی بنیاد پر آئین نہیں بنتا, تقریروں کی بنیاد پہ ملک کا فلسفہ تشکیل نہیں پاتا. قائد اعظم نے جو باتیں کی وہ 1947 میں کی, وہ سب پلوں کے نیچے سے پانی بہہ گیا. جو کی اگر وہ ریلیونٹ تھیں یا ریلیونٹ تھیں, دے ڈونٹ میٹر ان ٹوڈیز ورلڈ. قائد اعظم نے کے پاس کوئی امپیریکل ایویڈنس نہیں تھی کہ ملک بننے کے بعد ملک کس سمت میں جا رہا ہے. قائد اعظم اگر فرض کریں آج ہوتے تو وہ شاید کوئی اور تقریر کر رہے ہوتے. تو میرے نظر میں قائد اعظم کی تقریروں کو بنیاد بنانا, اس پہ لڑائی کرنا, وہ irrelevant ہے. قائد اعظم نے کہیں کہہ دیا ہوگا کہ پاکستان کو اسلام کی لیبارٹری بنانا ہے, کہیں پہ انہوں نے کہہ دیا ہوگا کہ ہمیں سیکولر اسٹیٹ بنانا ہے. بھائی قائد اعظم کہہ دیا, سو واٹ.
آپ کو تو یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے 70 سال کی امپیریکل ایویڈنس آپ کے سامنے آ گئی، اسلامی جمہوریہ پاکستان بنا کر، قرارداد مقاصد کو آئین کا دیباچہ بنا کر، اس ملک میں اقلیتوں پہ زندگی تنگ کر کے، 1973 کے آئین میں اسلامی کلوزز ڈال کے اس ملک کی کون سی خدمت ہو گئی؟ کیا آپ کا روپیہ اوپر چلا گیا؟ کیا آپ کے فورن ایکسچینج ریزرو بڑھ گئے ہیں؟ کیا آپ جنگیں جیت گئے ہیں؟ کیا اس ملک کا 90% طبقہ اس ملک میں رہنا چاہ رہا ہے، اس ملک سے بھاگنا چاہ رہا ہے؟ بھائی امپیریکل ایویڈنس آپ کے سامنے ہے، ان سب چیزوں سے آپ کو نقصان ہوا ہے، تو یو نیڈ ٹو ناؤ چینج اٹ. دیکھیے بات بڑی سادہ سی ہوتی ہے، ایک چیز کام نہیں کرتی تو آپ دوسری طرف جاتے ہیں نا. ایک غلطی آپ بار بار ریپیٹ تو نہیں کرتے. آپ ایک ہی غلطی 70 سال سے 70 دفعہ ریپیٹ کر رہے ہیں اور اب 71ویں دفعہ بھی اسی کا ایک نیا ورژن آپ کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کا نتیجہ مختلف نکلے. تو ایک ہی غلطی سے ایک ہی نتیجہ برآمد ہوتا ہے. تو جب تک آپ یہ ریئلائز نہیں کریں گے، اچھا اس ملک میں مصیبت یہ ہے کہ آپ نے اچھا پچھلے اب تو خیر اچھے شاعر اور اچھے ادیب بھی پیدا کرنے آپ نے بند کر دیے ہیں، اچھا فلسفی تو آپ نے کبھی کو پیدا ہی نہیں کیا جو اس ملک کو کوئی ڈائریکشن دے سکے. ہمارا فلسفی ہے اقبال کے جو کریڈٹ پہ بک ہے جس کو آپ ان کی فلسفے کی بنیاد کہہ لیجئے، جو ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ، وہ اگرچہ اس سے آپ اتفاق یا اختلاف کر سکتے ہیں، ان کی خود بات کی کتاب ہے. شاعری تو شاعری پہ تو فلسفہ نہیں بنتا نا، بٹ جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو ہاں دین سے تو رہ جاتی ہے، جدا ہو جی سیاست دین سے تو ہاں رہ تو جاتی ہے چنگیزی. جی ہم نے ایسے میں 10 شعر مجھے یاد ہے، میں ابھی بھی سنا دوں گا آپ کو. شعر سے فلسفہ نہیں بنتا. تو یہ اسی طرح ہے جس طرح آپ کہتے ہیں کہ لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیرے، اس میں نیوکلیر سائنس کا فارمولا موجود ہے. تو یہ ایسا نہیں ہوتا بھائی، نیوکلیر سائنس کے فارمولے اور چیز ہوتی ہے، یہ اور چیز ہوتی ہے. تو شاعرانہ تعلی، شاعرانہ جو ہے وہ ہر ایک نے اپنی اپنی مرضی کی ہوئی ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا. ریکنسٹرکشن ریلیجیس تھاٹ جو ہے آپ کی بہت سے اسلامی ملکوں میں ایکچولی وہ باقاعدہ بین ہے. معتمر عالم اسلامی کا میرے پاس ایک جب یہ ہوا تھا اجلاس پرانا، تو اس کے اندر باقاعدہ اس کو ون آف دا بکس وچ از ناٹ ٹو بی ریکمینڈیڈ ان بکس میں شامل ہے. بٹ وہ بک بھی آپ پاکستان میں ویسے ہی آپ ریکنسٹرکشن ریلیجیس تھاٹ، آپ کہتے ہیں ریلیجیس تھاٹ تو کنسٹرکٹ ہو چکی ہے، ہم نے 14 سال پہلے والا ریاست مدینہ بنانا ہے. کوئی پوچھے آپ سے بھائی ریاست مدینہ بنانے کا مطلب کیا ہے؟ کیا جب مدینہ کی ریاست موجود تھی تو آپ کے پاس پیپر کرنسی تھی؟ کیا آپ کے پاس اس طرح کے فارن ریلیشنز تھے؟ کیا آپ کے پاس جوڈیشل سسٹم تھے؟ کیا آپ کے پاس پیڈ فوج تھی؟ کیا آپ کے پاس اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس والی کوئی کہانی موجود تھی؟ کیا آپ کو کروڑوں لوگوں کی آرا کو وقت دینی تھی؟ کیا ڈیموکریسی موجود تھی؟ تو پتہ لگے کہ نہیں یار، وہ ایک وقت تھا. اس وقت میں ہو سکتا ہے کہ وہ ایک چھوٹے سے 1 لاکھ لوگوں کے لیے اس میں کوئی اچھے ماڈل، اچھے پرنسپلز موجود ہوں، مجھے اس سے کوئی ڈرائی نہیں. But this is not applicable anymore. Today's world is a changed world. It's a very, very different world. You don't go back. کون پاگل جو ہے وہ 1500 سال پہلے اور 2000 سال پہلے جانا چاہتا ہے؟ You want to progress or you want to go back? ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم الٹا چلنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں ترقی کا راستہ اس میں ڈلا ہوا. ترقی آگے کی طرف آتی ہے، ترقی پیچھے کی طرف جانے میں نہیں ہے. سو پدرم سلطان بوت سے جب تک آپ نکلیں گے نہیں، آگے چلیں گے نہیں، کچھ نہیں ہوگا. اور قائد اعظم کی تقریروں کے اوپر بحث جو ہے بیسیکلی وقت کا ضیاع ہے، تو میں اس کو اچھا سر، نہیں چاہتا. سیکولرزم کے لیے یا ایکول ہیومن رائٹس کے لیے، کیونکہ سیکولرزم جو ہے وہ بیسیکلی اسی چیز کی تبلیغ کرتا ہوا ہوتا ہے نا کہ بھئی سیاست کو اور دین کو دو الگ انسٹیٹیوشنز ہونے چاہیے، اور جمہوری اداروں کے اندر جو ہے وہ دین کا اور دینی تھاٹس کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، اگر بکش بائی دا بک اگر ہم دیکھیں اس کو، تو ایوری سٹیزن ہیز ایکول رائٹس، فریڈم آف ایکسپریشن بھی ہیں، فریڈم آف موبلٹی بھی ہے، جینڈر بائسز بھی نہیں ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ فریڈم آف پریکٹس یور ریلیجن، واٹ ایور دا ریلیجن یو آر فالوئنگ. اور اس کے ساتھ اس کے ہوتے ہوئے اگر ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم گریجولی جو سیکولر اور جو آج کی دنیا کے جدید نظریات ہیں ان کو ون آفٹر دی ادر ان کے اندر ایڈ آن کرنے کی کوشش کریں، وہ زیادہ بہتر ہے کہ اتنا ہارڈ انسٹانس لے کر ایک دم سے بولیں وہ آیا تھا کسی کام ہی نہیں کا سیکولر بن جاؤ. تو اس طرح تو 90% عوام کس طرح مانے گی اس بات کو؟ 90% عوام تو کسی بھی طرح نہیں مانے گی. عوام جو ہے نا، انہیں آپ دو چیزیں سیل کرتے ہیں، ہارڈ ٹروتھس اور کمفرٹیبل لائز. عوام جو ہے نا وہ ہمیشہ کمفرٹیبل لائز خریدنا چاہتی ہے. بالکل. اب
ٹھیک ہے, تو وہ آپ کی عوام بھی کمفرٹیبل لائف خریدنا چاہتی ہے. دیکھیے جو بات آپ نے کی بالکل نہیں, فریڈم آف ریلیجن ٹو پریکٹس ریلیجن کہاں ہے؟ آپ احمدیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ کون سے آئین اور آئین آپ کی اجازت دیتا ہے جو احمدیوں کے ساتھ آپ یہاں پہ سلوک کرتے ہیں؟ آج صبح ایک خاتون کو کوئی عیسائیت کی تبلیغ کے, آج کی خبر ہے, گرفتار کر لیا. کیوں؟ اگر آپ اسلام کی تبلیغ کر سکتے ہیں اور آپ کا طارق جمیل صاحب جو ہیں وہ اسکینڈینیویا میں جا کے اسلام پھیلا سکتے ہیں, تو اسکینڈینیویا کے ایک پادری آ کے پاکستان میں اسلام عیسائیت پھیلا سکتا ہے؟ آپ دیں گے اجازت؟ نہیں دیں گے. تو آئین الاؤ نہیں کرتا. دو مسائل ہیں, دو مسائل. اچھا, ہر شہری کو برابر کا رائٹ بھی نہیں ہے کیا؟ ایک سر ویسے یہ ہوتے تو تھے, کیونکہ میں نے بھی بائبل پڑھی ہوئی ہے, اور یہ پاکستان میں کراچی کی ایک بائبل سوسائٹی تھی, ان کا میں ممبر بنا, اور وہ مجھے روز ہر مہینے وہ بھیجتے تھے. سوسائٹیز ابھی بھی ہیں, لیکن کیا آپ پبلکلی ایک کر سکتے ہیں جس میں آپ کہیں لوگ کنورٹ ہو جائیں اسلام سے کرسچینٹی کی طرف؟ کوئی پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایک ایسا ایونٹ آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ لیکن سر اسلامک ویلیوز اور اسلامک تعلیمات اس کی اجازت نہیں نہ دیتی سر, تو پھر کیوں ہم جو ہے وہ یہ اس کا اگین پھر سیکولرزم تو نہیں ہے نا, پھر یہ ایکول ہیومن رائٹس تو نہیں ہے. مطلب ایک مسلمان, ایک عیسائی, مجھے دیکھیے سنیے بات, عیسائی کو مسلمان ہونے کی اجازت ہے لیکن مسلمان کو عیسائی ہونے کی اجازت نہیں ہے, تو ایکول ہیومن رائٹس کیسے ہوگی؟ اس چیز کو تو مان لیتا ہوں, مان لیں. آگے اگلی بات آپ سے منوا لیتا ہوں, کیا ایک کرسچن یا ایک ہندو اس ملک میں صدر, وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے آئینی طور پر؟ نہیں بن سکتا. چیف جسٹس تو بن گئے تھے سر. اب میں آپ کو 3 رکھتا ہوں تو آپ چوتھا وہ نکال لاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ جو میرا سوال ہے اس کا جواب دیں نا. یہ تو نہیں بن سکتا. بڑی کلاسیکل اپولوجسٹ ہے نا کہ اچھا یہ نہیں بن سکتا تو وہ بن جائیں گے. میں تو پوچھتا ہوں کیا ایکول رائٹس ہیں؟ کیا ایک کرسچن بچہ, جو ایک بچہ کرسچن گھر میں پیدا ہو جاتا ہے, اس کا قصور ہے اس میں کوئی؟ وہ اپنی مرضی سے پیدا ہوا ہے. آپ اپنی مرضی سے سدھو گھرانے میں پیدا ہوئے تھے, یا اپنی مرضی سے آپ پنجابی ہیں, یا اپنی مرضی سے آپ نہیں ہے نا, آپ کی اپنی مرضی سے اس میں شامل نہیں ہے. یہ تو پیدائش کا جبر ہے, آپ جہاں مرضی پیدا ہو گئے. آپ مسلمان صرف اس لیے ہیں کہ آپ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے. آپ عیسائی گھر میں پیدا ہوتے آپ عیسائی ہوتے, یہودی گھر میں پیدا ہوتے یہودی ہوتے. کوئی دنیا میں 1-2% ہوتا ہے جو موو کرتا ہے ریلیجن وائز سے موو کرتا ہے, ورنہ تو آپ وہی ریلیجن کیری کرتے ہیں. کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ میں اس ریلیجن میں کیوں ہوں. یہ ریلیجن آپ کی چوائس کا ریلیجن نہیں ہے, یہ آپ کی پیدائش کا ریلیجن ہے. پلیز انڈرسٹینڈ دیٹ دیر از اے ہیوج ڈفرنس, اینڈ دس از اے گلوبل فینومینا, اینڈ دیٹ از وائی یو ہیو ایوری رائٹ ٹو چوز when you want to choose any religion. بٹ اس پہ اگر پابندی ہو تو ہیومن رائٹس تو نہیں ہے, پہلی چیز. دوسری چیز جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا, جب آپ کا قرارداد مقاصد کا دیباچہ شروع ہوتا ہے نا, اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس ملک میں حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہے. supremacy belongs to Allah. اس کا کیا مطلب؟ اس کو آئین میں لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک میں جو قانون بنے گا وہ قانون ہوگا جو اللہ بتائے گا. اب اللہ نے تو کبھی تاریخ میں کسی سے ڈائریکٹ خطاب نہیں کیا. مطلب جو ہمارے پاس سٹوریز ریلیجن کی بھی ہیں, یا آپ اسے اگر آپ ایک ریلیجس آدمی ہیں اور آپ اس پہ یقین بھی رکھتے ہیں, تو اس میں بھی خدا ڈائریکٹ تو کبھی خطاب نہیں کرتا. اس ریلیجن کے اولین ماننے والوں سے بھی نہیں کرتا, ٹو اے لارج ایکسٹینٹ وہ پروفٹ سے بھی نہیں کرتا, بیچ میں ایک میڈیم ہوتا ہے. تو خدا کی آج کے دن اگر آپ کہتے ہیں کہ حاکمیت اعلیٰ خدا کی ہے, تو یہ کون ڈیفائن کرے گا کہ خدا کیا چاہتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ایسے گروپ کو یہ رائٹ دے رہے ہیں جو اپنی طرف سے اس زمین پر خدا کے نمائندہ ہیں. وہ شیعہ ہو سکتا ہے, عالم ہو سکتا ہے, مطلب عالم کا لفظ تو میں استعمال نہیں کرتا ٹو بی آنیسٹ, بیکاز جو یا شیعہ ریلیجس ایکسپرٹ ہو سکتا ہے, یا سنی ریلیجس ایکسپرٹ ہو سکتا ہے, اور یہ سب لڑ رہے ہوں گے کہ خدا یہ چاہتا ہے, خدا یہ نہیں چاہتا. خدا چاہتا ہے زکوٰۃ جو ہے وہ اسٹیٹ کلیکٹ کرے, تو ضیاء صاحب نے نافذ کر دی. اہل تشیع نے کہا نہیں, خدا یہ نہیں چاہتا کہ زکوٰۃ اسٹیٹ کلیکٹ کرے, زکوٰۃ ہم نے خود دینی ہے, تو انہوں نے ایفیڈیوٹ دے دیا, اسٹیٹ نے وہ بھی مان لیا. تو یہ ڈیفینیشن جب آپ یہ نا اس ڈیفینیشن جب آپ ایسی ڈیفینیشن ڈال دیتے ہیں جو ایک بہت ویگ ڈیفینیشن ہے, جس کا کوئی مطلب نہیں ہے. عمران صاحب یا حاشر صاحب کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ بتا سکیں خدا کیا چاہتا ہے. یہ ایک مدرسے میں 16 سال کا اس نے درس نظامی پڑھا ہوا ہے, سنی اسکول آف تھاٹ میں اس کے پاس یہ ہے. ایک بندہ جو کسی حوزے میں پڑھا ہوا ہے ایران میں, یہ رائٹ اس کے پاس ہے. اور اینڈ اٹ چینجز. دیکھیے بڑی سادہ سی ایگزامپل, اور کوئی زیادہ پرانا آپ کو ضرورت نہیں ہے. یورپ کی پوری جو تبدیلی کی لہر ہے, جو رینیساں ہیں جسے ہم نشأت ثانیہ کہتے ہیں, اس کی بنیاد صرف ایک چیز تھی, چرچ از ٹو بی سیپریٹڈ فرام اسٹیٹ. آپ کا اگر آئین کا دیباچہ جو ہے وہ ریلیجس ہوگا, اس کے اندر بے شمار ریلیجس کونوٹیشنز ہوں گی, بے شمار ریلیجس انسٹرکشنز ہوں گی, تو چرچ اسٹیٹ سے الگ نہیں ہوا. اور چرچ جب تک اسٹیٹ سے الگ نہیں ہوتا تب تک چنگیزی رہتی,
کیونکہ آپ ایک گروپ کو ایکسٹرا رائٹس دے رہے ہیں جو ریلیجن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ وہ ڈیفائن کریں گے کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. ہم انڈیا میں آواز اٹھاتے ہیں نا کہ گاؤں کشی والے قانون جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے. اب وہ قانون کب انسرٹ ہونے شروع ہوئے؟ جب انڈیا میں بیسیکلی ہندوتوا والا وہ آنا شروع ہوا. میں نہیں جاتا ادھر کیونکہ اگر آپ اسے چیلنج کریں گے تو اپنے آپ کو بلاسفیمی کے لاز بھی چیلنج کرنے پڑیں گے. کہے تو پھر ایک آبجیکٹ ہے جو آپ کے سامنے, یہاں تو ہر چیز پہ بلاسفیمی ہو جاتی ہے. تو سر سیکولرزم میں میجورٹی از اتھارٹی ایک اس کا وہ نہیں ہے سیکولرزم کے اندر؟ جی مطلب سیکولرزم کی ایک اساس یا ایک پوائنٹ میجورٹی از اتھارٹی نہیں ہے؟ نہیں, کہیں نہیں. سیکولرزم کا میجورٹی اتھارٹی تو کہیں پر بھی نہیں ہے. یہ تو ایک منطقی وہ ہے, مغالطہ ہے بیسیکلی. مثال کے طور پہ امریکہ میں اگر آج سارے ریپبلکنز یا سارے ڈیموکریٹس مل کر یہ پاس کر دیں کہ غلامی جائز ہے, تو کیا یہ اتھارٹی کو ایکسیپٹ کرے گا؟ میں بھی سر نہیں کرے گا. ایل جی بی ٹی کیو کو تو کر لیا نا ایکسیپٹ انہوں نے. LGBTQ میں اور غلامی میں آپ کو کوئی فرق نہیں نظر آتا؟ وہ تو ہے سر, بہت کمال ہو گیا یار. بہت ہے سر. مطلب آپ کدھر کی مثال کو کہاں سے ملا رہے ہیں؟ LGBTQ ایک پرسنل چوائس ہے. کسی کا لیسبین ہونا, کسی کا گے ہونا, یہ اس کی پرسنل چوائس ہے. کسی کا غلام ہونا پرسنل چوائس ہوتا؟ پرسنل چوائسز پر مجھے کوئی حق نہیں ہے کوئی رائٹ لگانے کا, انلیس وہ پرسنل چوائسز میری اسپیس میں انفرنج نہیں کر رہی. اس پرسنل چوائس سے کوئی کرائم جنریٹ نہیں ہو رہا, انلیس اس پرسنل چوائس سے کسی کی جان مال عزت آبرو کو خطرہ نہیں ہو رہا. ایسی پرسنل مطلب آپ کہیں یار میں نے ڈاکہ مارنا ہے, میرا دل کر رہا ہے, تو اس کی اجازت دے دیں تو میں نہیں دوں گا, کیونکہ یہ آپ کی پرسنل چوائس نہیں رہ جاتی نا, یہ آپ سے آگے جا کے کسی کو ہرٹ کرتی ہے, تو اس کی اجازت ہم نہیں دیتے. دیکھیے یہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ساؤتھ افریقہ کے اندر اپارتھائڈ جو ہے وہ ٹھیک تھا, زیادہ پرانی بات نہیں ہے. امریکہ میں ابراہم لنکن سے پہلے غلامی ٹھیک تھی, اور ابراہم لنکن کے بعد سیگریگیشن 60s تک ٹھیک تھی. مسلم ممالک میں 1960 1968 میں شاید آخری ملک تھا جس نے غلامی کو ایبالش کیا تھا, وہ بھی برطانوی طاقتوں کے اوپر. تو میجورٹی اتھارٹی نہیں ہوتی, وہ دو باتیں کرتے تھے کہ دو تین چیزیں. سیکولرزم کا اول تو میجورٹی سے تعلق نہیں. سیکولرزم تو صرف یہ کہتا ہے کہ اسٹیٹ ایک انسان نہیں ہے, اسٹیٹ بیسیکلی ایک ادارہ ہے, کوڈ آف لائف ہے ان اے وے. نہیں, اٹس ناٹ اے کوڈ آف لائف ریلی. اسٹیٹ ایک ادارہ ہے, ٹھیک ہے. ادارے کا مطلب آپ کہیں جی میں نے ادھر بنائی ہے اسٹیٹ لائف کی بلڈنگ, تو اسٹیٹ لائف کی بلڈنگ مسلمان, عیسائی, یہودی, کرسچن یا ایتھیسٹ نہیں ہوتی, وہ بلڈنگ ہوتی, ٹھیک ہو. تو اسٹیٹ بھی جو ہے, اسٹیٹ نے نمازیں نہیں پڑھنی, اسٹیٹ نے روزے نہیں رکھنے, اسٹیٹ نے زکوٰۃ نہیں دینی, اسٹیٹ کا کام نہیں ہے نا, یہ والے کام نہیں ہے. اسٹیٹ نے حج نہیں کرنا, اسٹیٹ نے چرچ میں نہیں جانا, اسٹیٹ نے سینیگوگ میں نہیں جانا. اسٹیٹ کا کام یہ ہے کہ اس کے نیچے جتنے شہری موجود ہیں وہ کوئی بھی بلیف رکھتے ہوں, انہیں یہ اجازت دینی چاہیے کہ وہ اپنے بلیفس کو پریکٹس کر سکیں, اور اسٹیٹ ان بلیفس کو امپلیمنٹ نہ کرے یا نافذ نہ کرے, یا کسی ایک گروپ کے بلیف کو سارے گروپس کے اوپر نافذ نہ کرے. ایسے بلیفس جو میٹا فزیکل بلیفس, ورنہ تو آپ کہیں گے ہر چیز بلیف ہوتا ہے. تو بلیف اور فیتھ کو ہمیں ذرا فرق رکھنا پڑے گا. فیتھ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. ہاں میرے کچھ بلیفس ہیں اباؤٹ سوشل ایکوالٹی, اباؤٹ سوشل جسٹس, دین وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ اینڈ سی واٹ از دا بیسٹ آؤٹ کم. اس پہ ہمیشہ ظاہر ہے تھوڑی بہت بہتری کی گنجائش رہے گی. آج میں سمجھتا ہوں مثال کے طور پہ اپارتھائڈ جو ہے یا سیگریگیشن جو ہے وہ سوشل جسٹس کا حصہ تھا, ان کے نزدیک سوشل ڈسکورس کا حصہ تھا. آج ہمیں پتہ ہے کہ یار نہیں, یہ ریسزم ہے بیسیکلی, یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ انسانی شعور اسی طرح چیزوں کو چینج کرتا ہے. جو ریلیجس کانٹیکسٹ ہے یا فیتھ ہے اس میں کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے نا, وہ تو جامد ہے. آپ نے فیصلہ کر لیا, کتاب اتر گئی, کتاب کے اندر لکھ دیا گیا, اس کو آپ کیسے چینج کریں گے؟ اسپیشلی جو لاز ہیں ان کو تو آپ چینج نہیں کر سکتے. بٹ کیا وہ لاز امپلیمنٹ, اب کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کہتے ہیں یار ریپ اگر ہو گیا کسی بچی کا تو DNA کی شہادت ہم اس میں لیں گے اور دیکھیں گے کہ ریپ ہوا کہ نہیں ہوا. اسلامی نظریاتی کاؤنسل یہ کہتی ہے کہ ریپ میں DNA کی شہادت نہیں ہو سکتی. اب بتائیں اس کو میں کیسے کاؤنٹر کروں؟ اس کا کوئی سر پیر ہے اس بات کا؟ نہیں کر سکتا نا. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ دو چیزیں کمپیٹیبل نہیں ہیں. ہیومن پروگرس جو ہے وہ ریلیجیس کوڈیفیکیشن کے ساتھ ان دی کانٹیکسٹ آف کانسٹیٹیوشن کمپیٹیبل نہیں ہے, ہو نہیں سکتی. دنیا میں ہم نے نہیں ہوتے دیکھی. رائٹ. اچھا سر, اس میں اب آپ نے ریسنٹ پاسٹ میں دیکھا ہوگا فرانس کے اندر ابایاس پر, نقاب پر, برقعے پر
اس کے خلاف کافی ایکٹیویٹیز ہوئی بھی ہیں, لوگوں کو جو ہے وہ اٹیک بھی کیا گیا ہے. تو یہ کیونکہ ہم ویسٹرن سوسائٹی ایز اے ہول ان کو دیکھتے تو اسی میں ہے نا کہ یہ اسپیشلی سیکولرزم اور سیکولر ویلیوز کو جو ہے وہ ٹو کر رہے ہیں. تو ادھر یہ پھر کس طریقے سے ایک دم سے یہ چیزیں آپ کو انٹروڈیوس پتا ہوئی ہیں؟ یہ کیوں سیکولر نہیں ہے؟ پہلی بات یہ مطلب فرانس میں تو صلیب پہننے پر بھی پابندی ہے. آپ کو صرف ابایا کیوں یاد آئی مجھے نہیں پتا تھا, ہے؟ مجھے نہیں پتا تھا اس بات. آپ جو ہے نا نیوز اسٹوریز سے اپنا کانٹینٹ ڈرائیو کریں گے تو پھر ہمارا نالج پورا نہیں ہوگا. مطلب یہ بہت ہمارے یہاں کامن ہے. فرانس نے یہ کر دیا, یار آپ فرانس نہ رہیں, آپ فرانس چھوڑ دیں. کسی نے منع کیا آپ کو فرانس رہنے کو؟ مطلب وائی شوڈ آئی بی ڈیفینڈنگ فرینچ لاز؟ مجھے تو یہ مسئلہ پاکستان میں کیا ہونا ہے. آپ کہہ رہے ہیں یار نقاب لینا جو ہے اسلام میں لازم ہے, تو پاسپورٹ کی تصویر کھنچواتے ہوئے آپ نقاب کیوں اتار دیتے؟ یہ اسلام میں پابندی ہے کہ آپ حج کے دوران نقاب نہیں لے سکتے. کیوں ہے پابندی؟ حج میں آپ نے کسی کو نقاب لیتے دیکھا؟ اجازت نہیں ہے, کیوں نہیں لے سکتے؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں نقاب جو ہے اسلامی اس کا ہے, دوسری طرف سب سے بڑی جو آپ کی مقدس عبادت ہے اس میں تو آپ نقاب لینے کی اجازت تک نہیں ہے. فرانس کا اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہے. ذاتی طور پر میں یہ جو ابایا پہ یا نقاب پر یا صلیب پر پابندی کے حق میں نہیں. میں فرانس کے اس قانون کی کوئی خاص حمایت نہیں کرتا. فرانس کا جو سوشل ڈسکورس ہے اس میں بھی اس کے خلاف کافی باتیں ہوئی ہیں, which is okay. میرا کوشچن بہت سادہ ہے. پاکستان میں یہ ایسے ملکوں کو یہ بات کرنی چاہیے جو فریڈم آف چوائس دے رہے ہوں, ٹھیک ہے. ہمارے ملک میں اگر آپ, میں بڑی سادہ سی بات کر لیتا ہوں آپ سے, مطلب بہت سے لوگوں کو بری لگے کہ ہمارے کمپیریزن ایسی طرح ہوتا ہے. ہمارے یہاں کیا بیچ پہ ایک خاتون سوئمنگ کاسٹیوم پہن سکتی ہے؟ پاکستان میں نہیں پہن سکتی. تو آپ اسے یہ, لیکن ہمارے ملک میں ایک عورت شٹل کا برقع پہن سکتی ہے جی. تو یہاں اس میں آپ کو سوال کا جواب مل جائے گا. آپ عورت کو یہ رائٹ دیجیے نا کہ اس نے کب کہاں کیا پہننا ہے. آپ کون ہوتے ہیں ڈیسائیڈ کرنے والے عورت کے لیے کہ اس نے کیا پہننا ہے؟ اس کی کوڈیفیکیشن آپ کیوں کریں گے؟ ٹھیک ہو گیا پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ فرانس کا, میں نے ایکچولی اس کے اوپر ایک پورا آرٹیکل لکھا ہوا ہے, وہ بھی شاید آپ کو کہیں مل جائے. اس کا شاید عنوان تھا, سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا, فرانس پہ, اور وہ ہے ہی فرانس کے اوپر. تو اس میں فرانس کے ان قوانین کے اوپر بھی تھوڑی سی اور بات کی گئی ہے. تو یہ قوانین کیوں ہیں, اور یہ تمام ریلیجس گروپس پہ ہیں, یہ اسلام کے اگینسٹ ڈسکرمنیشن نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ان پبلک پلیسز جب آپ ریلیجس جو آپ کی علامتیں ہیں انہیں پروجیکٹ کرتے ہیں, تو جن کو پروجیکٹ کرنے پہ آپ مجبور کر رہے ہوتے ہیں, بیسیکلی یہ آپریشن ہے. اب فرانس کا انٹر ریلیجن اسٹانس آپ کو دیکھنا پڑے گا کیا ہے. فرانس میں لیفٹ کو, فرانس میں اگر دیکھیں نا, آپ کو پتا ہے کہ لی اینڈر پین جو آپ کی کیا نام تھا, جو آپ کی رائٹ گروپ کی جو اس کو ہیڈ کرتے, خیر جو بھی نام تھا چھوڑ. جب آپ اس طرح کی اپوزیشن کرتے ہیں تو رائٹ گروپ کو اور آگے آنے کا, فار رائٹ کو اور آگے آنے کا موقع ملتا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ تمام اسلامی ملکوں میں ہم حمایت کرتے ہیں کہ فار رائٹ جو ہے وہ آئے تو سب سے اچھی بات ہے, اور تمام غیر اسلامی ملکوں میں ہم کہتے ہیں کہ فار لیفٹ آئے تو اور اچھی بات ہے. کتنی بیوقوفوں والی بات ہے. یہاں امرتسر واگا بارڈر کے اس طرف ہم کہتے ہیں سیکولرزم ٹھیک ہے, سارے مسلمان, اور اس طرف ہم کہتے ہیں اسلامک سسٹم ٹھیک ہے. یار کوئی مطلب منافقت کی کوئی حد ہوتی ہے, کہیں پہ روک لیں اس کو نا تھوڑی دیر کے لیے. آئی ایگری سر, بالکل. خیر یہ بہت اچھا لمبی سر, بحث. لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ, صرف ایک سوال پوچھوں گا کہ جس طرح میں ایگری کرتا ہوں کہ رولز ہماری طرف انلائٹنڈ ہونے چاہیے اور بیسڈ آن ریالٹی ہونی چاہیے, جہاں پر جو ہے وہ شخصی آزادیاں اور مذہبی آزادیاں ہر کسی کا حق ہے اور ملنی چاہیے. جی. یہ ہوتا ہوا کس طرح نظر آتا ہے سر آپ کو؟ نہیں نظر آتا. سادہ جواب, کبھی نہیں, کبھی بھی نہیں ہوگا. مطلب جی کھجل ہی ہوندے رہا, کھجل ہی ہو گیا. اور تسی کیوں کیلگری بیٹھے ہو؟ اسی ڈر سے سر. تو پھر تسی تو گل نہ کرو نا. صحیح. مطلب بندہ خود کیلگری بیٹھا ہو تو کہ جی پاکستان میں چیزیں کیسے ٹھیک ہوں گی, ایسے تھوڑی ہوتا ہے یار. نہیں سر, دل تو کرتا ہے نا, ظاہر ہے ہر کسی کا, ہمیں دل بھی کرتا اچھا ہی لگتا ہے نا. آپ کسی وجہ سے کیلگری گئے نا, ٹھیک ہے, کوئی وجہ ہے کہ اس ملک کی 90% آبادی اس ملک سے بھاگنا چاہتی. چند دن پہلے کا سروے, میں نے کہا تھا مجھے نہیں پتا کس نے کیا ہے سروے, میں ویلیڈیٹ بھی نہیں کر سکتا, بٹ ایکچولی میں اگر ذاتی طور پر 100 لوگوں سے بات کروں گا تو 90 بھاگنا ہی چاہتے ہیں, شاید 100 کے 100 ہی بھاگنا چاہتے ہیں. مجھے تو شاید ہی کوئی ملتا ہے جو کہتا ہے پاکستان میں رہنا چاہیے.
تو یار کچھ تو گڑبڑ ہے نا یہاں سے جو ہر کوئی بھاگ رہا ہے. بہت کچھ گڑبڑ ہے سر, بہت کچھ گڑبڑ ہے, تو مان کیوں نہیں لیتے ہم کیوں وہ ریت میں سر دیے رکھنا چاہتے ہیں شتر مرغ کی طرح کہ نہیں گڑبڑ نہیں ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, اسلام کا قلعہ ہے تو فلاں ہے تو ڈمکا. سر میرا ویو پوائنٹ اس میں یہ ہے, یہ اچھا قلعہ ہے, یہ مطلب یہ وہ واحد قلعہ ہے دنیا کا جس سے لوگ نکلنا چاہ رہے ہیں بجائے اس کے اندر آنے کے لیے تحفظ کی خاطر. صحیح بات ہے, بلکہ تحفظ کی خاطر, کتنی اچھی جی بات جی کی ہے. تحفظ کی خاطر لوگ اس قلعے سے باہر جانا چاہتے ہیں. قلعہ بنتا کیوں ہے؟ تحفظ پرووائڈ کرنے کے لیے. ہم تحفظ کی خاطر اس قلعے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں. نوازش, تھینک یو, بہت شکریہ. بہت شکریہ, تھینک یو.